अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। 2 दिन जब गुजर जाएं तो फिर ना पूछें, मैं भी मज़े में हूं। और कल जो है एक फैमिली फंक्शन था और मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, एक बात जो अब मैं नोट करने लग गई हूँ, शायद पहले आपने भी नोट ना किया हो या देखा ना हो, यार अब लोगों में ना ड्रेसिंग सेंस आ गई है। वो जो पहले होता था ना कि मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग नहीं है और या एज के हिसाब से, तो अब ऐसा नहीं है। और जब हम फैशन की बात करते हैं, ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं, तो हर चीज़ आप पर सूट नहीं कर रही होती कि हर फैशन आपने देखा, हर नया ड्रेस देखा। यार मैं ले लेती हूँ और अक्सर लोग बड़े बड़े ब्रांड से लेकर आते हैं और मैं नाम नहीं ले सकती ना, तो मैं सारे ब्रांड के नाम गिनवा देती आपको। तो वो यार लेकर तो आ जाते हैं हम लोग, लेकिन जब हम लोग पहनते हैं कि भाई ये फैशन में है, इन है, तो अक्सर लोग कहते हैं यार की पाया ये तो हमें बताना पड़ता है यार आपको नहीं पता ये आजकल फैशन में है। तो यार ये बात ना हो, चीज़ वो पहने जो आप पे सूट कर रही हो। जैसे कि ये जोड़ा और जो कि सिंबल ऑफ स्टाइल की जो है स्पॉन्सर किया है, यकीनन तीसरा हफ्ता है उनके ड्रेस नज़र आ रहे हैं। और यार कितने लोग, जब मैं कल मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये जो तुम्हारी ड्रेसिंग, एक गाउन था मैंने पहना पिछले वीक और वो इतना लोगों को पसंद आया और मैंने तो फरमाइश कर दी आखिर सिंबल ऑफ स्टाइल की जो हमारी डिज़ाइनर है कुरुतलैन को कि यार मुझे ऐसा जो है गाउन सिलवा कर देना है। स्टिचिंग इतनी ज़बरदस्त थी उनकी कि उन्होंने कहा ओके आयशा आप फिक्र ना करें, बल्कि मुझे कहा कि आयशा गिफ्ट लो। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गिफ्ट वसूल नहीं किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मेरी जो पसंद जो है इसको मद्देनजर रखा। और वो जो है यानी कि कुरुतलैन की जो मैं बात करती हूँ, बहुत ऑनर भी हैं सिंबल ऑफ स्टाइल के और बहुत बड़ी फेमस जो है डिज़ाइनर भी हैं। तो मैंने उनकी ये एक बात नोट की है कि वो ये नोट करती हैं कि इस पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। यार जब अभी मेरे ड्रेस आते हैं और इकट्ठे 5 ड्रेस इकट्ठे आ जाते हैं वीकली कि आयशा आपने ये जो है ड्रेसअप करना है, आउटफिट जो आते हैं, तो ये उनका पहले से डिसाइड होता है कि आयशा आपको ना ये चीज़ बहुत सूट करती है। और एक सूट था पिछले दिनों मैंने पहना और मुझे बड़ा इरिटेट किया और मैंने बल्कि फील भी हुआ उनको देखकर। तो मुझे कहती है मुझे पता है आयशा आप जो है सॉफ्ट ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब हम आपकी ये चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। थैंक यू कुरुतलैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिम मुनीर और हमारा जो है फ्रॉम यूएसए से, वो भी इनको असिस्ट कर रहे हैं। तो ये मिलके जो है जब काम होता है तो फिर यूनिक काम होता है, यकीनन हर कोई पसंद करता है। तो ये मैंने बात नोट की है, जो ड्रेस हम डिज़ाइनर से लेते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होते हैं, आप जिस एज में होते हैं, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। यानी ड्रेसिंग सेंस की जब बात करते हैं तो ये चीज़ें हमें मिली हैं देखने को। और दूसरी बात ये भी है कि सिंबल ऑफ स्टाइल की जो स्टिचिंग है बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। और मैं ये तारीफ़ इसलिए भी कर रही हूँ कि वाकई ये कि मुझे ड्रेस मिलने वाला है ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब मैं यहाँ पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस जो है लेवल कुछ बढ़ गया है, मुझे अच्छा लग रहा होता है और मैं बड़ी ईज़िली होती हूँ 2 घंटे यार बैठना और फिर वो ड्रेसिंग करना। तो थैंक्स आपका एक मरतबा। और फिर आज बात करते हैं, जब कहते हैं ना थैंक्स करना, दूसरों का शुक्रिया अदा करना, तो ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स, और जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमें वो कहते हैं ना छोटे से हम नन्हे मुन्ने से बच्चे थे और हमें जो है बड़ा किया, पाँव पाँव चलना सिखाया और हमारा ख्याल रखा। लेकिन एक पर्सनैलिटी है जो हमें आज ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है। जी बिल्कुल, आज 5 अक्टूबर है और ये दिन जो है वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और आज के दिन हम अपने उस्ताद मोहतरम जिन्होंने हमें तालीम दी और हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं इस काबिल बनी कि मैं इस सीट पर आपको नज़र आ रही हूँ, मैं इस सीट पर बात कर रही हूँ। तो ये सारा वो ड्रेसिंग सेंस तो हमने डिज़ाइनर से सीखा, बोलने का सेंस जो है हमने अपने टीचर से सीखा, बोलने का, बात करने का, अदब करने का, लिहाज करने का, इखलाक, ये सारी तरबियत जो है हमारे उस्ताद ही मोहतरम करते हैं। आज हमें उनको सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं
کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا. انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور یہی میں کہتی ہوں دن ہے. اور اگر آپ یاد کریں اسکول ڈیز کو, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹیچر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنے میں, آپ کو آگے بڑھنے میں, فیوچر میں انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا آپ کے کیریئر کے صحیح راستے میں گامزن کرنے میں. ایسے ہی کوئی نہ کوئی ایک یا دو, ویسے تو زیادہ تر بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے کلاس میں. کوئی سائنس ٹیچر ہے, کوئی میتھ ٹیچر ہے, کوئی بایو ٹیچر ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ٹیچر ہوتا ہے جو ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے. اس کی پرسنالٹی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, ان کی باتیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تو تمام ٹیچرز کا آج دن ہے, انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں, سلام. اور میرا خیال ہے آج کے دن ہم یاد کریں گے بیٹھ کر اپنے جو بھی ہمارے گیسٹ آئیں گے تھرو آؤٹ. ہمارے جو 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں, 1 گھنٹے کا, اس میں گیسٹ چینج ہوتے ہیں, اور 10 سے 11 اور 11 سے 12. تو آج ہم جو بھی گیسٹ آئیں گے تو ان سے ہم ان کے ٹیچرز کے بارے میں پوچھیں گے, ان کے استاد محترم کے بارے میں پوچھیں گے جنہوں نے ان کی زندگی کو بدلا, چینج کیا. تو بات آگے بڑھتی ہے, اور کیونکہ میں تو پورا پروگرام کر جاؤں اکیلے, لیکن میرے ساتھ جو ہے آپ بور ہو جائیں گے, یار عائشہ کتنا بولتی ہے. تو آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں, اور میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کروں. اور دونوں گیسٹ ٹیچر ہیں. مزے کی بات یہ بھی ہے ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں, ٹیچر بھی ہیں. سائمہ ممتاز ہیں, میری بہت اچھی دوست. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سائمہ. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور خاص کر ٹیچر ڈے کے موقع پہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بالکل فٹ, اور آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھی ڈریسنگ جو ہے کانفیڈنس دیتی ہے, اور اچھے جو ٹیچر ہیں وہ بھی ہمیں کانفیڈنس دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تمام ٹیچر اچھے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کوئی دل کو زیادہ بھا جاتا ہے, کسی کو ہم زیادہ آئیڈلائز کر لیتے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی کو بالکل بدل دیا. ٹھیک ہے جی, اگلے ہمارے گیسٹ جو ہیں بالکل ہربلسٹ ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. پچھلے دن کچھ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے, اور بڑا ماشاءاللہ اسٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا. تو حکیم محمد اقبال ہیں ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید حکیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی سلام, اور خصوصی طور پہ روحی ٹی وی چینل کو سلام. تھینک یو. صبح بخیر. صبح بخیر. تو حکیم صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے, اور بہت کچھ لوگوں کو آپ بھی سکھا رہے ہیں. تو آپ بھی کسی ٹیچر سے کم نہیں ہیں. تو ٹیچر بننا آسان ہے یا مشکل ہے, یہ بتائیں. دوسروں کو ایکچولی سب سے بہتر جو ہے انسان بننا سب سے اچھا ہے. ہاں, اور انسان بننا اور انسانیت سکھانا یہ ٹیچر کا کام ہے. بالکل. اور ہمارے ٹیچر ہیں جو ہمیں ایک انسان بناتے ہیں. بچہ ہے, سب سے پہلے چھوٹا ہوتا ہے, ماں کی گود میں ہوتا ہے, اس کی پہلی ٹیچر اس کی ماں ہی ہے. وہ اس کو جس طریقے سے اویئرنیس دیتی ہے, جو سکھاتی ہے, بچہ اسی طرح ہی اڈاپٹ کرتا ہے. اور بچے جو ہیں ایک سلیٹ کی مانند ہیں, کہ جو ان کا ذہن اسی نوعیت کا ہوتا ہے, جو کچھ آپ سلیٹ کے اوپر لکھیں گے بچہ اسی چیز کو ہی اڈاپٹ کرے گا. اور ٹیچر جو ہے نا وہ اس کے ذہن کو, اس کی جو ہے لائف کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور ٹیچر کے بغیر یہ زندگی مکمل نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. اور ٹیچر کا اہم رول ہے قوم کو بنانے میں. ایک اچھا انسان جب بن جاتا ہے تو وہ ایک اچھا لیڈر بھی بنتا ہے, اور لیڈر بنانے میں بھی ایک ٹیچر کا کردار ہوتا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور ملک بھی اسی کے ہی مرہون منت ہوتے ہیں. اسی لیے تو ٹیچر کو ہمیشہ معمار قوم کہا گیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کی قدر کریں, اپنے ٹیچرز کو ہمیشہ یاد رکھا کریں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کالج لائف میں پڑھانے والے ہمارے ٹیچر, ہمیں سب سے چھوٹی لائف میں اسکول کے زمانے سے, بلکہ قرآن کی تعلیم دینے کے حوالے سے جو ہمارے اساتذہ ہیں, ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی سلام کرنا چاہیے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. کہ وہی استاد جس نے ہمیں سب سے پہلی تعلیم, پہلا کلمہ سکھایا, دین سکھایا, اسلام سکھایا, نماز پڑھنا سکھایا, اللہ کی پہچان دی, وہ ہمارا جو ہے نا مدرسے کا ٹیچر ہے. بالکل بالکل. اور اس کے بعد اسکول لائف میں پرائمری کا ٹیچر ہے ہمارا, اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے کسی دور میں. اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ہائی اسکول لیول کے, پھر کالج لائف کے, یونیورسٹی لیول کے ٹیچرز. وہ تو ہمیشہ ہمیں یاد ہی رہتے ہیں, اور ہم کبھی ان کو, ان کی باتوں کو, ان کے خیالات کو کبھی نہیں بھول پاتے. اور اس حوالے سے
میں بتاتا چلوں کہ ویسے تو الحمدللہ بہت سارے ٹیچرز ہیں میرے جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں انہی کی مرہون منت ہوں، انہی کی محنتوں اور کوششوں سے میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی اساتذہ کی وجہ سے ہوں کہ اگر میں آپ کسی سٹیج پہ جاتا ہوں تو میری تربیت، میری تعلیم انہی اساتذہ کی ہی مرہون منت ہے۔ خصوصی طور پہ کالج لائف میں میرے 3 ٹیچر تھے جن کو میں کبھی نہیں بھول پایا، اور اکثر آپ لوگ بھی ان میں سے میرے ایک ٹیچر کا کردار آپ سب کو یاد ہوگا، علامہ عتیق فکری صاحب، ملتان کی ایک بہت بڑی شخصیت، بلکہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت، اسکالر تھے، فلاسفر تھے۔ جہاں کہیں یونیورسٹی لیول میں کسی جرمن اسکالر کا لیکچر ہوتا تھا، وہاں میرے ٹیچر علامہ عتیق فکری صاحب کا جو ہے ایڈریس ضرور ہوا کرتا تھا وہاں پہ۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، وہ آج یہاں دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں یاد ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ایک اور ٹیچر ہیں، وہ حکیم محمد ایوب صدیقی صاحب، جو کہ ملتان پاک گیٹ میں رہائش پذیر تھے اور وہیں پہ مطلب کیا کرتے تھے، جنہوں نے کالج میں مجھے ایک اچھا طبیب بننا سکھایا۔ آج اگر میں ایک طبیب ہوں تو انہی کی مرہون منت ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے اسکول لائف کے ٹیچر بھی بہت سارے ہیں، ان میں اپنے والد کو نہیں بھول پاؤں گا۔ میرے والد صاحب بھی ایجوکیشن لائن میں ہیں، بلکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، تاحیات ہیں، اور میں ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو، ان کے خلوص کو اور ان کی محنت کو، ان کی شفقت کو میں آج بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ واہ جی واہ، زبردست۔ سائمہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ سائمہ آپ ٹیچر ہو اور ماشاءاللہ گھر گھر سے بچے لے کر آتی ہیں اور پڑھاتی ہیں، پہلے آپ اپنے ٹیچرز کے بارے میں بتائیے۔ جی عائشہ، میں ضرور بتاؤں گی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی کہا کہ واقعی ایک ٹیچر بہت اہم رول ادا کرتا ہے کسی کی بھی زندگی میں۔ تو میری زندگی میں بھی ایسے ٹیچر آئے، اور عائشہ آپ یقین کریں کہ مجھے جو نرسری اور پریپ سے پڑھانے والے ٹیچر ابھی تک مجھے وہ بھی یاد ہیں، ان کا رویہ بھی یاد ہے، اور انہوں نے کتنی محبت سے، کتنے پیار سے پڑھایا۔ لیکن میں اپنے کچھ خاص جو ٹیچر ہیں ان کو میں اپریشیٹ کروں گی بھی، اور ان کو میں سلام بھی پیش کروں گی۔ ویسے تو سارے ٹیچر ہی اسلام کے مستحق ہیں، اور میں تمام ٹیچرز کو، جتنے بھی دنیا میں ٹیچرز ہیں، تو میں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ میری ایک ٹیچر تھی 9th 10th میں، ہماری ٹیچر مس شافرہ تھی، تو ان کی ڈریسنگ، ان کے بولنے کا انداز، وہ مجھے مطلب 8th تک تو ہم لوگ ایسے للو سے تھے، جیسے عجیب سے، مطلب ہمیں اپنی ہوش بھی نہیں تھی، بات کرنے کا بھی نہیں پتا تھا۔ تو وہ جب ہماری مطلب کلاس ان کے حوالے ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی مطلب ایسے جیتے ہیں، ایسے بولتے ہیں، ایسے پہنتے ہیں۔ تو ان کا انداز ابھی تک شاید میرے میں کچھ ان کی چیزیں ہیں، اور جو میرے سگنیچر ہیں وہ بھی ان سے بہت ملتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور میں نے اپنی ڈریسنگ، بولنے کا انداز، مطلب ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا۔ پھر مطلب جب ہم کالج لائف میں آئے تو وہاں ہماری بہت اچھی، بہت پیاری، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، تو وہ ایسے ہی خوش و خرم رہے۔ وہ بہت اچھی پرسنالٹی کی ٹیچر تھی، مس میڈم شہزادی صاحبہ، میڈم شہزادی طاہر صاحبہ۔ اور ان کی گفتگو، وہ اردو کی ہماری لیکچرار تھی، ان کی گفتگو، ان کے بولنے کا انداز، میں ان سے بھی بہت انسپائر ہوئی اور اب تک ہوں۔ اور خاص کر مطلب وہ شاعری کے لحاظ سے بھی، مطلب مجھے شاعری سے اتنی واقفیت نہیں تھی تب تک، لیکن میں ان سے انسپائر ہوئی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، وہ میرے اندر بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ اور ان کا ایک جملہ عائشہ مجھے زندگی میں نہیں بھولتا، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ہماری مس شہزادی صاحبہ کہا کرتی تھی کہ بچے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب آپ کسی کا ادب کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بہت اچھے کریں گے۔ اور عائشہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ جب وہ ہم سے بہت تانگ ہو جاتی تھی، کبھی ہم پیریڈ مس کر کے مطلب ساری دوستیں نکل جایا کرتی تھی، تو وہ ہمیں ایک بات کہا کرتی تھی، کہتی تھی کہ بچے میں آپ لوگوں کو یہ بد دعا دوں گی کہ اللہ کرے آپ بھی استاد بنو۔ اور ان کی جو بد دعا ہے مجھے دعا بن کے لگ گئی، اور میں آج ایک استاد ہوں الحمدللہ۔ اور میں نے پچھلے دنوں ان کا مجھے نمبر ملا، وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا ان کا لاہور میں، تو ان کا نمبر ملا، میں نے واٹس ایپ اپنی ساری چیزیں کی، اپنا جو ورک ہے وہ کیا، تو بہت خوش ہوئی۔ کہتی سائمہ واقعی جو میری بد دعا تھی وہ تو آپ کو دعا بن کے لگ گئی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری اسٹوڈنٹ آج یہ کام کر رہی ہے۔ اور
بہت خوش ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے. تو یہ دو جو ٹیچرز ہیں نا واقعی انہوں نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے. بالکل بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اور اب کے وقت میں بہت فرق ہے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے جو ٹیچرز تھے, آج بھی ٹیچرز میں مانتی ہوں آپ کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, خراج تحسین کی تو مستحق ہیں, لیکن پہلے والے ٹیچر تربیت بھی کرتے تھے. وہ باتیں جو ہم اپنی ماؤں کی نہیں مان رہے ہوتے اور گھر میں جو ہے صرف پڑھائی یا یہ چیزیں آپ کو نہیں, جب آپ پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں آپ کو سینس یا تمیز جس کو کہتے ہیں آ رہی ہوتی ہے, یا اخلاق کی جو تربیت ہے وہ ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچرز جو ہے ہم سے برتن دھلوا رہی ہوتی تھی, چائے کے کپ دھونے ہیں. اچھا ایون کہ وہاں کوکنگ کا جو ہے باقاعدہ مطلب عائشہ یہ قرآن پاک جب ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے تو میں اپنے بچوں کو بھی بلکہ بتا رہی تھی, میں نے کہا جو سب سے بڑے جو استاد ہیں وہ قرآن پاک کے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے بتا رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں اب آپ لوگ جہاں بیٹھتے ہو وہاں سے اگر میں کہوں نا بچے یہاں سے کاغذ اٹھا لو, یہاں سے صفائی کر لو, تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں انہیں بتا رہی تھی, میں نے کہا جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے تو جو ہماری ٹیچرز تھی وہ انہوں نے ڈھیر لگایا ہوتا ہے ایک دن پہلے سے برتنوں کا, مطلب ڈھیر لگایا ہوتا تھا اور ان کے پورے صحن میں جھاڑو دینا. میں نے کہا ہم لوگ خوشی سے یہ کام کرتے تھے. اور میں نے کہا اب آپ لوگوں کو ایک یہاں سے کاغذ اٹھا کے وہاں رکھنے کا کہتے تو آپ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہو. میں نے کہا وہ دور بہت اچھا تھا, اور وہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی, وہ جو ہم نے علم حاصل کیا, وہ آج تک ہمارے دلوں کے اندر ایسے پیوست ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے زندگی پہ. میں کہتی ہوں کہ واقعی ٹیچر کا احترام, ان کی خدمت, ان کی عزت, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کی واقعی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں. بالکل. حکیم صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شوگر ہے اور ڈائبٹیز پر ہم بات کرنے والے ہیں. ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. تو پہلے ہم غذا پہ بات کرتے ہیں. سب سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسولین بھی لگ رہی ہے, ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ غذا جو ہے مین جو ہے فوکس ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, کیونکہ جب زیادہ کھا لیا جائے یا کم کھایا جائے یا کیا کھائے, یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو بیچارے ان کے لیے. تو کیا چیز کھائی جائے اپنی لائف میں, یہ بتائیں. غذائیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا لینا چاہیے لوگوں کو؟ سب سے پہلے آپ کا اور وہ ٹی وی چینل کا شکریہ کہ آج کے ایک ایسے موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا جو کہ آج کے دور کا سب سے بڑا, بہت بڑا صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ ذرا کچھ پچھلے دور کی طرف جائیں تو لوگ ہم سے بہت اچھی خوراک کھایا کرتے تھے اور بہت خوب کھاتے تھے. صحت مند خوراک ہوتی تھی, ان کی زندگی بھی صحت مند ہوتی تھی. کبھی وہ لوگ بیمار نہیں پڑے تھے, کبھی کسی کو شوگر کی تکلیف نہیں تھی, دیسی گھی بھی کھاتے تھے, شکر بھی کھاتے تھے, کام بھی کرتے تھے, کبھی ان کو دل کی تکلیف نہیں ہوئی تھی, کبھی ان کو اوپر فیٹس نہیں چڑھے تھے, وزن ان کا نہیں بڑھا تھا, موٹاپے کا شکار وہ لوگ نہیں ہوئے تھے, سانس ان کا نہیں پھولتا تھا, اور نظر دید ان کی کمزور نہیں ہوتی تھی, اور یاداشت ان کی بہتر ہوا کرتی تھی. تمام حوالے سے وہ لوگ فٹ تھے. آج کے دور میں ہمیں جہاں زیادہ سہولیات میسر ہیں وہاں زندگی گزارنے کے طریقے بھی انتہائی مختلف ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ سب کچھ کھانے کے باوجود بیمار پڑتے جا رہے ہیں, سست پڑتے جا رہے ہیں. آج کا جو موضوع شوگر کے حوالے سے ہے, ذیابیطس کے حوالے سے ہے. ذیابیطس ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ پیشاب کے اندر شوگر کی مقدار, شکر کی مقدار کا خارج ہوتے رہنا اور پیشاب کا زیادہ آ جانا, اور شوگر خون میں بھی شامل ہو جانا. زیادہ تر اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے. ہماری جو خوراکیں آج کی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دکان پہ ہیں, کاروبار میں ہیں, دفتر میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, ہم بیٹھ رہتے ہیں, بیٹھے رہنے سے ہمارا وزن بڑھتا رہتا ہے, وہ خوراک ہم سے ہضم نہیں ہو پاتی, اور جو فیٹس ہیں, جو پروٹینز ہیں وہ سب کی سب جمع ہوتی رہتی ہیں, ہم خرچ نہیں کر پاتے. پھر وہ فیٹس بڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے دل پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں, اور ہمارا لبلبا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, جگر کمزور ہو جاتا ہے,
शुगर की मिकदार जो है ना जिगर के अंदर जो है ना इंसुलिन की मिकदार जो लबलबे से फालतू होती है वो बढ़ती रहती है वहाँ पे, और वो ज़रूरत के वक्त जिगर हमें आगे सप्लाई देता रहता है। जब ये सुस्त हो जाए, कमज़ोर हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो फिर जो है ना लबलबी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है और हम शुगर के मरीज बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आजकल हमारा वे ऑफ लिविंग ऐसा है कि इसमें तादाद जो है शुगर पेशेंट की बढ़ती जा रही है। कुछ हम लोग ज़्यादा आरामदाह लाइफ में आ गए हैं, कंफर्टेबल जोन में मैं कहती हूँ आ गए हैं, ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला है, मोटापा जो है उसकी वजह से है। कुछ मारूसी भी है, बहुत सारे घरों में बड़ों बूढ़ों में पाई जाती है। तो ये चीज़ मेरे यहाँ अगर मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ तो मारूसी चली आ रही है, और मुझे अक्सर कहा जाता है, मेरी अम्मा कह रही थी कि ख्याल किया करो आयशा, मीठा ना खाओ, ये ना खाओ। तो इस पर हम बात करते हैं, तो इसके लिए करना क्या है, वे ऑफ लिविंग को कैसे बदलना है, इसके अलावा कौन कौन से फूड हैं जो हम रूटीन वाइज ले सकते हैं, इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। बैक नाजरीन, खुश शाम आपको एक मरतबा फिर। और हकीम साहब से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, और बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको क्या फूड लेना चाहिए। और बात ये है कि ये जो हमारा वे ऑफ लिविंग है जिसमें हम रह रहे हैं कंफर्टेबल जोन में, तो इसको कितना बदलने की ज़रूरत है, हकीम साहब क्या कहेंगे? शुगर, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ये इंसान के लाइफस्टाइल से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि टीबी है, कैंसर है, दूसरी डिजीजेज हैं, वो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलने वाली, लगने वाली डिजीजेज है। लेकिन शुगर एक वैध मरज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगता, इसलिए बैक्टीरियाज इसके दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है। लेकिन इसका लाइफस्टाइल इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। हाँ। इसमें हमें इस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो। जैसे कि गंदम है, बेसिकली तो गंदम भी बजाते खुद एक स्टीरॉयड है, इसके अंदर भी स्टीरॉयड पाया जाता है, लेकिन एक लेवल के अंदर हो तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। जब हम एक लुकमा अपने इतदाल और मियार से ज्यादा लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है, और इंडाइजेशन का सबब बन सकता है, बदहजमी का सबब बन सकता है, गैस ट्रबल पैदा कर सकता है। और इसी तरह अगर हम मीठे में कोई भी मिकदार है अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। मीठा गो के सेहत के लिए जरूरी है, जो हमें एनर्जी फराहम करता है और हमारे जिस्म की नशोनुमा भी करता है। पट्ठों को ताकत के लिए हमें चाहिए होती मीठा, लेकिन हम इतदाल से जब बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हम लेते हैं लेकिन इसको खर्च नहीं करते। पहले जमाने के लोगों को देखें, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, गुड़ खाते थे वो लोग, शक्कर गुड़ खाते थे, देसी घी खाते थे, उससे खाना खाते थे। हम लोग देहातों के रहने वाले हैं, जिम्मेदार तबके से ताल्लुक है। हमारे जो काश्तकार तबके हैं वो लोग आया करते थे फसलों की कटाई के ऊपर, और कोई उस दौर में अगर आप 40 साल पहले की तरफ जाएं, 50 साल 42 साल पहले की तरफ जाएं तो सब्जियों का इतना तस्वुर घरों में नहीं होता था। देहातों के अंदर सिर्फ एक वाहिद सब्जी थी जो कि आलू थी, और एक इतनी फैली हुई थी दुनिया के अंदर वाहिद सब्जी है जो हर जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कसरत से पैदा होती है और पाई जाती है और खाई जाती है दुनिया में। और ज्यादा से ज्यादा कोई अमीर कबीर जिम्मेदार होता था तो देसी घी के अलावा अपने मेहमान की तरह तवाज़ो आलू से क्या करता था। अच्छा, देसी कुकड़ भी तो है, देसी मुर्गी भी होती थी, वो तो घरों के में वो इतनी जनाब वो डिलीशियस होती है, उसकी जो डाइट है कि वो जनाब इतनी मजेदार होती है कि बंदा खाता रहे वो हजम जल्दी हो जाती है। आज के दौर की जो मुर्गी है उसको आप पालते हैं, घर में लेते हैं, फार्म में जाते हैं, वो 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, इतने वजन से कि 41वां दिन अपनी जिंदगी का वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती। 41वें दिन उसका अपना दिल फट जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। जो अपनी जिंदगी खुद
सेहतमंद नहीं रख सकती, इतने आज के दौर में उसकी मिकदार खाई जा रही है, तो वो हमारी और आपकी सेहत को किस तरीके से सेहतमंद बरकरार रख सकती है। आज के दौर में बीमारियों का सबसे बड़ा सबब ये ब्रायलर, ये बाजारी मुर्गी, ये जो चिकन है, ये सबसे बड़ा अहम जो है ना किरदार है शुगर को पैदा करने में, डायबिटीज को पैदा करने में, कैंसर को पैदा करने में और हाई ब्लड प्रेशर के पैदा करने में। मैं आज अगर मैं यहां आपके प्लेटफार्म से ये बात भी मुतनब्बे करता चलूं कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बाजारी चिकन को, ब्रायलर को, ऐसे अफराद, शादीशुदा जोड़े, उनके अंदर बांझपन का सबब ये ब्रायलर बन रहा है, बेऔलादी का सबब आजकल ये ब्रायलर बन रहा है, हाइपरटेंशन का सबब आजकल यही ब्रायलर बन रहा है। आप इसके इस्तेमाल से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें और इसके खाने के 10 मिनट बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, आपका बीपी शूट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हकीम साहब, आपने अपना बीपी शूट नहीं करना। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हकीकत बता रहे होते हैं तो लग रहा था कि बस अब हकीम साहब ने ना छुट देना है। एक्चुअली क्लास में रहे हैं हम लोग, तो उसमें ज़ाहिर हम स्टेजेस पे बात का हमें बोलना पड़ जाता है। तो वहाँ बंदे का अपना अपना एक अंदाज होता है, तो उस हवाले से एग्रेसिव हो जाता है बाज़-औक़ात। अगला बंदा और ये भी इतना बाज़-औक़ात सब अच्छा होता है सेहत के लिए, किसी के लिए तो अच्छा होता है। भारत बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, कोई तो समझ जाएगा, कोई समझ जाएगा। हमारी हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए, खसूसी तौर पे जो हमारी जिंदगी गुजारने के लाइफ स्टाइल है, हमारी सेहत के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल पे गवर्नमेंट तालीम पे भी और सेहत दोनों को तवज्जो नहीं दे रही। कभी कोई इस पे कोई अच्छा बजट मुख्तस और अच्छा आदमी मिनिस्टर मुख्तस नहीं किया। बिल्कुल, तालीम की बात कर लें, सेहत और तालीम साथ साथ आज बैठे हैं, इधर सेहत की बात हो रही है, उधर तालीम की, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तालीम की जब हम बात करते हैं तो आप बेसहारा बच्चों को बिल्कुल तालीम दे रही हैं और बगैर फी के जो है दे रही हैं। बात ये है कि आजकल अगर हम स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो फीसों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। हालांकि पैंडेमिक रहा और उसके बाद जो है पेरेंट्स के लिए मुश्किल था, और बहुत सारे जो स्कूल हैं, बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल मैं कहूँगी, जिन्होंने फीस कम करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट पर भी कहा, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो ऐसे स्कूल्स का मैं नाम जरूर लूंगी जिन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि नहीं, आपकी लाख लाख डेढ़ लाख फीसें थी जो ये बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके बड़े नाम हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा आप इंस्टॉलमेंट में आ जाए, क्योंकि लोगों के बिजनेस नहीं रन हुए यार। ये जो 6 महीने, ये 7 महीने ये पेंडेमिक रहा तो कोविड-19 की वजह से लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे। अब अगर चलना स्टार्ट हुए हैं तो अब स्टार्टिंग है और फिर टाइम लगेगा। और फिर सुनने में आया है कि सेकंड लहर जो है कोविड की आएगी, अल्लाह खैर करे। तो लोग सिचुएशन में है कि सिचुएशन में क्या किया जाए, कुछ बचाया जाए, कहते हैं ना बुरे दिनों के लिए। तो अब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहें तो जहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आयशा, इस पे मैं भी जरूर बात करना चाहूंगी। देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि कोविड-19 के दौरान बच्चे हमारे 6-6, 7-7 महीने घर बैठे रह गए हैं। उसके बाद जब बच्चे गए हैं तो उन्होंने सबसे पहला हमें इतना बड़ा पेपर पकड़ा दिया, ये जी फीसें आपकी इतनी बनी हुई है, इतनी बनी, आप पे करेंगे तो आपके बच्चे आएंगे। इस चीज का उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और मैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे मैं ये बात लेके मैं खप गई हूँ, मैं थक गई हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स हम लोग एका कर लेंगे तो ये जो एक माफिया है ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ये एक माफिया आयशा बिल्कुल बना हुआ है, इन लोगों ने तालीम को तिजारत बना के रखा हुआ है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करूंगी आयशा कि ये हमारी हुकूमत ने भी थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल्स और निजी इदारे, ये तो एक माफिया है, ठीक है, इस पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इनको तो एक साइड पे ही रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इतनी फीसें बढ़ा दी हैं कि अब एक गरीब का बच्चा, चले अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं 8 तक मेरे पास एकेडमी है, मेरे पास बच्चे हैं, ठीक है, वहां तक मैं एक बंदा कहाँ तक लेके, किसको कहाँ तक लेके जाएगा। अगर बहुत मुश्किल से किसी गरीब का बच्चा मैट्रिक तक चला भी जाता है, उसके पास इतने सोर्स ही नहीं है कि वो आगे पढ़ सके। बहुत ज़हीन बच्चे बेचारे कामों पे लग जाते हैं, इस बात का बहुत दुख होता है।
हमारे पास तो ना इतनी फंडिंग होती है, ना हमारे साथ लोग कोई कोऑपरेट करने वाले। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और एक अलीम साहब हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, और हम लोग मिलजुल के ये रन कर रहे हैं सब कुछ। हम बात कर रहे थे टीचर्स का कि जो है हमें इंसान बनाने में, मैं कहती हूँ, बहुत अहम किरदार है। अच्छा, अब टीचर के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, कभी कभी हम अगर फोकस करें, बिल्कुल, तो आप टीचर हैं, लेकिन आप बेहतर तरीके से जानते जी, बिल्कुल, हैं टीचर को किन किन मसाइल का सामना। बिल्कुल आयशा, ये है कि अब जैसे मेरी एकेडमीज हैं, फ्री एजुकेशन एकेडमी है, मैं यतीम, मस्कीन, बेसहारा बच्चों को एजुकेट कर रही हूँ। तो ये है कि मेरे मसाइल हैं, मैं कंप्रोमाइज कर लेती हूँ खुद पे। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा तो काम ही यही है, मतलब मुझे किसी के सिले की जरूरत नहीं होती है, मुझे सिर्फ सिला ये चाहिए कि पेरेंट्स मेरे साथ कोऑपरेट करें और मुझे बाकी लोग अप्रिशिएट करें। ठीक है, मुझे और किसी सिले की जरूरत नहीं है। और मैं मतलब कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते? नहीं, बाज पेरेंट्स कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन उनका दूसरा ये इशू होता है कि जी आप तो पढ़ा देंगी, आप हमारे बच्चों को चीजें भी दे देंगी, कॉपियां, किताबें, यूनिफॉर्म भी लेके देंगी, अगर हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं तो ये वीकली 1000 तो लेके आएगा ना। ठीक है, वो तो हमारे घर का सिस्टम चलेगा ना। आयशा, रमजान में भी ऐसे हमने बहुत से लोगों में मतलब राशन भी तकसीम किया था, इसी वजह से ही मतलब ये लोग डिसहर्ट ना हो। ठीक है, तो ये है कि इन वालिदैन कोऑपरेट करते हैं, बहुत से वालिदैन कोऑपरेट करते हैं। और आप यकीन करें आयशा, मैं आपको उस बच्ची की भी वीडियो भेजूंगी। हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जो एरिया है वहाँ बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहते हैं। हमारे सामने ही एक घर है, उनकी 2 बच्चियां हैं, एक 2 साल और 3 माह की है और एक 3 साल की है, जो मेरे पास छोड़ के गई है। और आप यकीन करें आयशा, वो इतनी ज़हीन बच्चियां हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ एक प्रोग्राम करवा रही हूँ, रोही टीवी को भी मैं इनवाइट करूंगी वहाँ पे, और उन बच्चों का, उन जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों का टैलेंट, उन बच्चों को आप देखेंगी कि ये नहीं चीजें। बाज लोग कहते हैं नहीं जी हमारा खाना पीना ही नहीं है, हमारे बच्चों को तो खुराक ही नहीं है, इनका दिमाग नहीं चलता है। मैं इस चीज को रद्द करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बच्चे का अपना टैलेंट, अपनी जहानत होती है कि वो बच्चे बहुत दूर तक जाते हैं। और मैं ये कहूंगी, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करूंगी कि खुदारा आप नर्सरी से लेके मास्टर तक तालीम को फ्री कर दें। अगर हमने इस पाकिस्तान को खुशहाल करना है, किसी लेवल तक लेके आना है, तो हमें तालीम को आम करना होगा, तालीम को सस्ता करना होगा, तालीम को मतलब हर बच्चे की पहुंच में तालीम हो। वो गरीब अमीर तो चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे गरीबों का क्या कसूर है जो इतने ज़हीन बच्चे रुल के रह जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात ये हो रही है कि बच्चों का सबका जहन एक ही जैसा होता है। बात ये है कि उसको अगर सही प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए, गाइडलाइन देने वाला मिल जाए, तो वो बच्चा जो है पॉलिश हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और कहीं जाकर लाइक बच्चे जो है निकम्मे हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, अल्लाह अच्छा तो जा रहा था और अच्छे नंबर भी ले रहा था, क्लास में भी ठीक था, अब इसको क्या हो गया है, टीचर्स शिकायत कर रहे हैं। तो आप एक पहलू को तो देखते हैं कि बच्चा जो है डल हो गया है, शायद वो अपने फ्रेंड्स को देखकर, या आजकल ये चीज बहुत आयशा ये चीज है कि बाज पेरेंट्स कहते हैं कि हम स्कूल चेंज करके देख लेते हैं, एकेडमी चेंज करके देख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि ये टीचर पे डिपेंड करता है, उसने बच्चे को किस लेवल तक लेके आना है और कैसे उसे पॉलिश करना है। मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं माशाल्लाह से, वो इतने नालायक थे, उनके पेरेंट्स बहुत मतलब डिसहर्ट थे, ये नहीं पढ़ सकते हैं, इनका जहन काम ही नहीं करता। मैंने कहा सिर्फ मुझे 6 महीने दे दें इस बच्चे को, मेरे हवाले कर दें, फिर मैं जानूं और बच्चा मैं सामने लेके आपके पास आ जाऊंगी। ये एक टीचर, वाकई ये एक टीचर पॉलिश करता है और उसे उसका टैलेंट सामने लेके आता है। और इंशाल्लाह ये मैं बहुत जल्द सबको दिखाऊंगी कि कितने बच्चे माशाल्लाह टैलेंटेड होते हैं। एक्चुअली हम एक पहलू को ही देखते हैं कि बच्चा डल हो रहा है, पढ़ नहीं रहा, पहले अच्छा था, स्कूल में टीचर मेहनत करा रहे थे, बच्चा अच्छी पोजीशन ले रहा था, अब इसको क्या हो गया है कि बच्चा ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छा ये बात यहीं रहने दें, क्या हो गया ये हम वापस आके ब्रेक के बाद बताएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। क्या डर है, क्या खौफ है, किस चीज को। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं प्रोग्राम के एंड में जब एंड होता था तो भूल जाती थी अब करना क्या। तो मुझे 2 बातें सिखाएं कि अगर आयशा आपको यहाँ वर्क करना है 4 प्रोग्राम के बाद,
تو پھر عائشہ آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اندر اتنا کانفیڈنس لانا ہوگا کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں نا تو یہ روز روز نہیں ہو سکتی. آپ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے سب سکھائی اور بتائی. اور اس کے بعد جب میں 5واں پروگرام کیا، 6واں کیا، تو اس کے بعد ٹوٹل چینج تھا. ایون کہ پھر مجھے مارننگ شو دیکھ کے دی گیا کہ نہیں عائشہ کر سکتی ہے اور یہ کر لے گی. تو یہ اعتماد جو کوئی آپ کو دیتا ہے، یہ بھی ٹیچر ہوتے ہیں آپ کو، اور جن کو آپ ہمیشہ یاد کرتے ہو. جب میں یہاں آئی تو میرے پہلے ٹیچر سے ہی مجھے کال آئی کہ عائشہ دیکھ لو وہ جو تم نے سیکھا تھا اور کتنے سالوں سے ماشاءاللہ، کیونکہ روہی سے تو ہمارا رشتہ پرانا جڑا ہوا ہے. 2007 میں نے جوائن کیا تھا روہی چینل کو، جو کہ سرائکی میں تھا. پھر دوسرے چینل پر میں چلی گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں آئی تو پھر مجھے انہوں نے ہی ویلکم کیا اور کہا کہ دیکھیں عائشہ، تو یہ وہ چیز ایکسپیرینس ہے جو ہم نے 10-12 سالوں میں سیکھا. تو یہ ساری جگہ یہ پلیٹ فارم ہر کوئی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ہمیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر لمحے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں حکیم صاحب. جی بالکل، ہمیشہ یہ سیکھنے کا عمل انسان کا شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے. بالکل، جو کہتے ہیں نا مہد سے لحد تک علم کا حصول جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے، اور انسان ہر وقت سیکھتا رہتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ماں کی گود سے سسٹم شروع ہوتا ہے. یہ تو سیکھتے ہیں. یہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ کیوں نہیں سیکھتے یہ بتائیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ان کو اتنا بتایا جاتا ہے، ان کو ایکسرسائز کا کہا جاتا ہے، کوئی بھی مریض کو کیئر کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ ہر منتھ کا ہے، شوگر ہائی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہوا، تو یہ کیوں نہیں. ایکچولی جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو، میں تو اپنا دوسروں کی بات نہیں اپنی بات کروں گا. میں کوشش کرتا ہوں ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دوں اپنی ان کی بیماری کے حوالے سے، کوئی تھوڑا سا ایک لیکچر ہو یا اس طرح کی. میں اسی طرح موٹیویٹ کرتا ہوں. میرے کلینک پہ جب لوگ تشریف لاتے ہیں تو میں ان کو تقریباً ان کے اوپر 8 سے 10 منٹ، 7 منٹ، 5-10 منٹ کا اس نوعیت کی انفارمیشن میں ان کو اپنی ان کی بیماری کے متعلق دیا کرتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، زبان کا جو چٹخارا ہے، وہ پیشنٹ اس میں وہ نہیں ہے برداشت کرنے والا، وہ رکھنے والا، پرہیز کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جتنے دنوں تک میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کو بتاؤں تو وہ شروع میں تو جناب پرہیز کرتے ہیں، بغیر نمک کی چیزیں لیتے ہیں، میٹھے سے بھی پرہیز کر لیتے ہیں. جب وہ آتے ہیں یار وہ ہمیں جو ہے نا تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا اس طرح کے جناب بغیر نمکین کوئی چیز کھائے پیے، حد ہو گئی، جو ہے نا حد ہو گئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بد پرہیزی، فنکشن میں گئے، پروگرام میں گئے، کہیں شادی بیاہ ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، مہمان گھر میں آئے گئے، کسی کے ہاں گئے تو یار کسی نے پیش کر دیا. کچھ لوگ مروت میں بھی اپنی صحت کا کباڑہ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میرے لیے یہ کولڈ ڈرنک مناسب نہیں ہے، میرے لیے یہ چیز مٹھائی جو رکھی ہے مناسب نہیں ہے، یہ پھل، یہ فروٹ یا ایسی ڈائٹ جو مجھے پیش کی جا رہی ہے. ذرا تھوڑا سا ان کو معذرت کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ لحاظ رکھ لیتے ہیں اگلے کی عزت کا بھی اور اپنی صحت کے حوالے سے کافی نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی یہ مرض بڑھتے جا رہے ہیں آج کے دور میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے جو معالجین حضرات ہیں وہ اس پہ کبھی توجہ نہیں دے رہے. ہماری جو میڈیسنل کمپنی ہیں وہ بھی توجہ نہیں دے رہی. اگر میں کہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا اویئر ان کو حاصل ہو جائے تو یقین کیجئے شوگر کا مرض بغیر ادویات کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیسی نسخے کتنے کارآمد ہوتے ہیں آج یہ بتائیں حکیم صاحب. آپ ایکچولی اس میں ایلو کی نسبت دیکھیے ہمارے ہاں دنیا کے اندر تین طریقہ علاج رائج ہیں دنیا میں، WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں. طب یونانی سب سے پہلا طریقہ علاج اور تمام طریقہ علاج کی ماں ہے. اس کے بعد ہومیوپیتھک ہے، اس کے بعد ایلوپیتھک ہے. یہ تینوں علاج اپنی اپنی جگہ ایفیکٹو ہیں اور لوگوں کو اپنے صحت کے حوالے سے بہتر علاج کر رہے ہیں ان کا. اور لیکن افسوس یہ ہے جب آپ فطرت سے ہٹیں گے تو یقینی طور پہ آپ اس کی جناب نفی کر رہے ہوں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے. تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، سمجھے. تو طب یونانی کا جو طریقہ علاج ہے دیسی ادویات کا، یہ فطرتی طریقہ علاج ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی میڈیسن بھی ایفیکٹو ہے بشرطے کہ اس کے اندر جو علاج کرنے والا ہے وہ کمپیٹنٹ آدمی ہو، پرفیکٹ آدمی ہو.
इस चीज को, बीमारी को और मरीज की नौइयत को समझता हो। हमारे यहाँ चूंकि इस शोबे में कानून ना होने की वजह से क्वेकरी बहुत हद तक फरोग पा रही है। सबसे ज्यादा क्वेकरी एलोपैथ हजरात फैला रहे हैं। उनके छोटा सा सरकारी अस्पताल का स्वीपर शाम के दौर में टाइम में उन्हीं डॉक्टर के पास जिस वक्त वो उसके वार्ड में काम कर रहा होता है, वो उसका बोर्ड लगा के उसके नाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सिरिंजेस उसी के यहाँ से बरामद होती हैं, इंजेक्शन दूसरी टेबलेट उन्हीं के यहाँ से बरामद होती हैं। तिब्बे यूनानी की प्रैक्टिस करने वाला तबीब बजाते खुद जो है ना, वो कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेगा। ना उसके पास सिरिंजेस बरामद होंगी, ना कोई एलो की मेडिसिन बरामद होगी। लेकिन हकीम साहब, आप लोगों ने भी तो कैप्सूल बनाने शुरू कर दिए। जी देखिए, कैप्सूल क्यों बना रहे हैं? पहले दौर में नहीं था। मुझे जरा टाइम जरूर दीजिएगा। पहले दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था कि जनाब कड़वी फक्कियां भी लोग खा लिया करते थे कि इसके अंदर सेहत होती थी। बड़े बुजुर्गों को भी बताया जाता था। माजून होते थे, सफूफ होते थे, खमीरा जात में वैसे मीठे होते हैं हमारे, और छोटे से बच्चा भी उसको ले लेता है, बड़ी प्यारी लगती है वो, उसके इस्तेमाल जो है ना बड़ा खुश होता है, बच्चा भी बड़ा भी। आप भी मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं खमीरा जरूर दीजिएगा हमें। अच्छा, वो इसलिए कि लोगों का चूंकि लाइफ स्टाइल, नजाकत इसके अंदर बहुत आ गई है। अब हकीम साहब आपने आना है तो वो खमीरा हमारे लिए वो लेके जरूर इंशाल्लाह लाजमी तौर पे मिले आऊंगा आपके लिए। कि आप जो है ना कड़वी चीज, बंदा कसीली चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता जबान के चटखारों की वजह से। इस वजह से जो है ना वो चीजें अब इस्तेमाल करने में लोग कबात महसूस करते हैं। तो हमने उसका एक आसान सा हल निकाला है कि आप उसको जेलेटिन के अंदर जो है ना आप उसको बंद करके दे दें। ये कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल क्या चीज है? ये चावल की पिच है। चावल जो हम लोग खाते हैं उसी के पानी की उसकी पिच है, उसके अंदर वो आपने कैप्सूल बना दी है, उसमें भर के दे दे। आसान इंटेक भी है उसका, इस्तेमाल भी इंतहाई बड़े से छोटा हर बंदा इस्तेमाल करे। कैप्सूल की जनाब वो मिकदार भी मुहैयन है, छोटे से छोटे बंदे के लिए, बच्चे के लिए भी है, बड़े आदमी के लिए भी है। 0 साइज से 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भी हैं। जितनी मिकदार में आप उसकी दवाई की मिकदार देना चाहते हैं वो आसान है, वो ले लेता है, ना कोई कड़वा लगता है ना कुछ है, खुशनुमा भी हो जाता है। इस वजह से सिर्फ कैप्सूल देते हैं, वगरना कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये कैप्सूल कोई किसी एलोपैथ डॉक्टर्स की इजाद नहीं है कि वो इस पे पाबंदी लगाए। ये ना इसको ड्रैप बंद कर सकता है, ना हेल्थ केयर कमीशन इसको बंद कर सकता है। ये एक जो है ना मरीज के इस्तेमाल का एक आसान सा हल है। इसमें सहल पसंदिया, मेरा यहाँ 3 तरीके की चीजें इसमें मुझे असातिज़ा ने सिखाई थी। हमारी तिब्बे यूनानी हमें सिखाती है कि तबीब को चाहिए कि मरीज का नुस्खा जो है ना, एक तो सहलुल हसूल हो, दूसरा ये है कि वो अपना इफेक्ट है वो मुकम्मल तौर पे सेहत याबी देने वाला हो, उसका इंटेक आसान हो, आसानी से तैयार होने वाला हो। तो वो ज़ाहिर है हमने एक आसानी पैदा कर दी है मरीज के लिए, तो वो दवाई देने में भी, मुआलिज के लिए भी आसानी है। दूसरी बात जो अभी जो जिक्र हो रहा है हमारा शुगर के हवाले से, इसमें डाइट बहुत हद तक अहम किरदार अदा करती है। और दूसरा ये है कि डाइट में वो चीजें जो जिनके अंदर, जमीन के अंदर जिनकी जड़ें ना हो, उनसे आप अवॉइड करें। बाकी सब पत्तों वाली चीजें हैं। और इसी तरह की जनाब अनाज में जैसे मकई है, बाजरा है, समझे, और इसके अलावा जो है ना आप अपना वो है आज के दौर में नाशपाती वगैरह चल रही है, नाश के तौर पे अमरूद है, फल फ्रूटों में जो है ना अपना इसके अलावा आड़ू है, आड़ू का इस्तेमाल, आड़ू का जूस, आड़ू का नाश्ता, पपीता है, समझे, ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बीन्स हैं, खसूसी तौर पे जो है ना ये चना है, काला चना है, काले चने का शोरबा है, चने की दाल है, समझे, और ये अपना लोबिया है। अच्छा, दिन में ये जो प्रोटीन से भरी ग़िज़ाएं हैं ये तो दिन में खानी चाहिए, दिन में ये जरूर लेनी चाहिए। शुगर पेशेंट को प्रोटीन्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। शुगर की वजह से जो है ना जब आपका वेट लॉस हो जाता है, समझे, क्यों आप लोग कहते हैं कि जनाब मोटापा था, वजन था, आप जो है ना बिल्कुल ही वजन कम हो गया है, क्या वजह है इसकी कि शुगर पेशेंट का वजन कम हो रहा होता है? तो इसलिए कि जो सेल्स हैं वो उसमें इंतहाई वो मुर्दा हो रहे होते हैं, वो मर रहे होते हैं, वो उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हार्मोन्स हमारे जो है ना वो काफी इफेक्टिव हो जाते हैं, वो अपना असर सही तरीके से नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसके लिए ना हकीम साहब एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा यकीनन, लाजमी तौर पे जरूरी कीजिएगा। सेगमेंट का टाइम जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो थोड़ा साइमा को भी शामिल कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में लोग इतना तादाद में कराना चाहिए, बच्चों को नहीं करा रहे, और तादाद क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अब जब हम बात करते हैं
کہ بہت سارے اسکول جو ہے کھل گئے ہیں، بلکہ زیادہ تر کچھ اسکول کھل گئے ہیں پورے پاکستان میں، تو انہوں نے دن رکھ دیے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے ایک گروپ آئے گا، دوسرے دن میں دوسرا گروپ آئے گا. جب میں گورنمنٹ اسکول کی بات کرتی ہوں یار، وہاں تو ایک سیکشن ہے جی گروپ، تو وہاں کیا سسٹم ہے، کچھ دیکھا آپ نے؟ بالکل عائشہ، میں نے اپنے بڑے بیٹے کو ایڈمیشن کروانا تھا، لاسٹ ایئر میں گئی تھی، وزٹ کیا ایک اسکول کا، گورنمنٹ اسکول کا. تو ہمارا عائشہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کو ایسا انہوں نے بنایا ہی نہیں، ایسی روٹین ہی نہیں ان کی کہ مطلب ہم لوگ گورنمنٹ اسکول بہت اچھے بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جس اسکول کا میں نے وزٹ کیا میں بہت مایوس ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ انسان وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے. وہاں بچے مطلب بہت عجیب سا ماحول تھا، جیسے وہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں گپے شپے ہانک رہے ہیں، بچے گالیاں بھی نکال رہے ہیں، استاد پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا ڈسہرٹ ہوئی یہ چیز دیکھ کے. اور میرے خیال میں کہ گورنمنٹ اسکولوں کو بعض اچھے بھی ہیں، ان کی تعریفیں بھی سنی، میں نے ایک دو اسکولز کا وزٹ بھی کیا ہے. آپ نمبر 1 اسکول کا وزٹ کریں، میں وہیں سے پڑھی ہوں جی. اور اب جب میں گئی، پچھلے سال میں گئی اور وہاں میں بچی کا جو ہے بورڈ کے پیپر تھے، تو میری وہاں ملاقات ہوئی وہاں کی جو پرنسپل ہے، اور وہ بہت خوش ہوئی. حالانکہ وہ میرے دور میں نہیں تھی، لیکن ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں سے پڑھی ہوں، اور ان کے بعد انہیں پورے اسکول کا مجھے وزٹ کرایا. کلاس روم بالکل چینج تھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول کو کمپلیٹ کریں. اچھا معذرت کے ساتھ ٹائم تو ختم ہو گیا، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے حکیم صاحب، صرف 1 منٹ لوں گا کہ تھوڑا سا پیشنٹس کو جو ہے نا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں کہ لائف اسٹائل کو اپنا چینج کریں. اگر صحت مند ہونا چاہتے ہیں شوگر کے پیشنٹ، خصوصی طور پہ صبح کی واک مت چھوڑیں آپ لوگ، صبح کی واک کریں، اپنے پاؤں کا خصوصاً خیال رکھیں آپ لوگ، سمجھے اس پاؤں کی صحت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے. تھینک یو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سائمہ آپ تشریف لائیں، حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. باتیں بہت آ رہی ہیں لیکن جو ہے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ہمارے ساتھ جو ہیں گیسٹ آ چکے ہیں اور ہم بات کرنے والے ہیں صدر پاکستان سیکٹری پارٹی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نواز وینس صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. تھینک یو آپ تشریف لائے. شکریہ چینل اور خاص طور عائشہ صاحبہ. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ہیں سینٹر انچارج ہیں ای روزگار کے، ٹیچر ہی کہوں گی کیونکہ آج ٹیچر ڈے پہ بات ہو رہی ہے، ٹیچر کا دن ہے، تو یقیناً یہ بھی جناب لیب مینیجر بھی ہیں، ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہیں، اور ای روزگار کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے ہم ان سے جانیں گے، یقیناً سیکھیں گے. تو شیخ سبطین آصف ہیں ہمارے ساتھ، اس کو ویلکم کرتے ہیں. سبطین اتنا مشکل نام ہے نا، تو میں اگر تھوڑا غلط بول رہی تو مجھے بتا دو کہاں. سبطین، دیکھیں اب ہوا نا صحیح، سبطین ہے ہمارے ساتھ. کیسے ہیں آپ سبطین؟ الحمدللہ اللہ کا ٹھیک ٹھاک. اتنا اوکھا نا، پہلے تو مجھے نام کا مطلب بتاؤ. اور ماشاءاللہ سب کو میری طرح مشکل ہوتی ہوگی بولنے میں، ہے نا؟ بیسیکلی یہ ہے حضرت امام حسین کے نواسے کا نام تھا سبطین، تو اسی میں میری والدہ کو بہت زیادہ پسند تھا یہ نام، تو انہوں نے پھر میرا نام جو ہے وہ سبطین جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا تو نواز وین صاحب تارے کو ہی گال دا آغاز کرے سوں اور سریکی صوبے بھی ہی گال کرے سوں، لیکن انہیں کو پہلے ٹیچرز ڈے ہے تو استاد محترم جنہوں کی وجہ سے مقام تے پہنچے ہیں، میں آج چاہتا کہ انہوں کو پہلے خراج تحسین پیش کروں. کیا آپ عید کے حوالے دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص طور پہ آج ٹیچر ڈے ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ میں تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرے سا جنہوں نے ان دھرتی اتنے علم کی روشنی دیتی ہے. جتنے لوگ بھی جیڑی جگہ تے جڑے مقام تے بیٹھے ہیں، بنیادی طور پہ اساتذہ کرام ہیں جڑا انہوں کو ا اے بی سی تو گن کے اخیر تک پڑھائے. اور ٹیچر دا واقعی ٹیچر دا کوئی صلہ نہیں، کوئی اساں کو صلہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ انتہائی اعلیٰ مقام ہے ٹیچر دا. اگر کوئی افسر کتنا بڑا بھی بیٹھے، اگر ان کا پرائمری ٹیچر بھی سامنے آ گئے تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے فوری طور پہ استاد کی قدر کرے سی. اور میں اگر ایم ڈی اے بیٹھا ایک افسر بیٹھے تو وہ میں سیدھا سادہ بندہ جہاں آئے تو اٹھی کے جناب صاحب کو چھوڑ کے بھجے، انہوں کو جناب کے ملے. میں پریشان بیٹھا بھائی بالکل سیدھا سادہ دے، کوئی خاص ویل ڈریس کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میرے کو دسیا کہ میرے پرائمری دے ٹیچر ہیں. ماشاءاللہ اچھی گال ہے کہ اساتذہ کرام دا احترام بھی ہونا چاہیے اور انہوں کو معقول معاوضہ بھی ملنا چاہیے. بالکل بالکل. انہیں تو ایک گال بھی کرے سوں یقیناً،
اور کیونکہ استاد بھی گل تھی استاد محترم دی تے اسا گل تو اس طرح سارے پہلے والے استاد تے اج دے استاد وچ یقیناً سکھاون والا ہر استاد برابر ہے، سلام دا مستحق ہے، مسائل اندے اپنی جگہ تے ہیں تے لیکن پہلے دے جو استاد ہیں تے سارے پیرنٹس ویندے ہیں تے آدھے نا کہ چمڑی پتہ نہیں تواڈی ہو کے ایک ہڈیاں ساڈیاں تے چمڑی تواڈی، یعنی کیا ڈائلاگ ہونا اتنا اگر ایک تھپڑ بھی رسید کر رہے ہیں استاد. ویسے آج کل تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ بھی مار دے، اسکول میں اتنی سختی ہو گئی ہے، اگر ہے تو ایشو بن جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. تو والے تو پیرنٹس خود آتے ہیں کہ ہڈیاں ساڈے تو چمڑی تواڈی. دیکھو یہ والے میں اکثر کی کوئی کم علمی ہے یا یہ کوئی طریقہ کوئی ہے نا نہیں بچے کو کہ بال کو کرنا. مارے. اور خاص طور سے سارے مدرسے تعلیم اپنا مدرسے جڑے ہندی نہیں مدرسے انہیں زیادہ گال آخی ہوئی بالکل، لیکن وہ بھی غلط ہے. اچھا ادھر رزلٹ کیا ہے؟ پتہ ہے بچے کیا ہوتا تھا اسکول سے بھاگ جاتے تھے. وہ اگر ہم اس سینیریو میں جائیں جب وہاں سے دوڑ کے لوگ کہتے نہیں بہت اچھا تھا، کٹ پڑتی تھی اور بچے سیدھے رہتے تھے، بچے دیکھیے آج دیکھیے ہم بالکل تیر کی طرح سیدھے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو لیکن اس سے بچے کی جو مینٹلی جو ہیلتھ کہتے ہیں ہم نفسیات پہ کیا اثر پڑتا تھا، اس سے ذرا بات کریں گے ہم. دیکھو میں سمجھتا کہ وہ 100% طریقہ کار غلط ہے. وہ ٹیچر مریندہ بھی ہے، اصل ٹاٹ سکول تو پڑھ کے ہیں، دیہاتوں چ پڑھ کے ہیں، ٹیچر مریندہ بھی ہے، سمجھیندہ بھی ہے، ٹیچر دا مقام بھی ہے. لیکن دیکھو اگر کہیں چیز کو تساں سدھاونے انسان ہے یا کوئی حیوان ہے وہ کو تساں اشارے نال بھی سمجھا سکتے ہو، سوٹے نال بھی سمجھا سکتے ہو. اگر اون بال کو یا بندے کو تساں اکھ دے اشارے نال بھی اگر والد والدہ کو سمجھ گئے کہ میری والدہ والد ناراض ہیں تو بچہ محسوس کرے گی. اگر تساں کو ڈنڈے دا عادی بنے سو تو ول وہ ڈنڈے تے آ کے رکسی، بئی گال تے نہ رکسی. یہ مطلب وہ پاسے جڑا ہے نا سختی والی گال ایک رہی بھی مناسب کہنی. ہوں بھی ٹیچر دا مقام ہے، ٹیچر دا اج بھی احترام ہے، اون والے دا ہی احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. بلکہ ہوں تو بڑا اچھا طریقہ آ گیا کہ اگے صرف پرائمری کو میڈل پاس پڑھیں کھڑا ہوتا ہے، میٹرک پاس پڑھیں کھڑا ہوتا ہے. ہوں اگر MA BA ٹیچر یا ایجوکیٹڈ ٹیچر کہیں بال کو پڑھے سی ان کا معیار بھی آؤ سی اور یہ ہونا چاہیے. اور جڑے ڈیولپ کنٹری اتنے یہ ہے کہ جڑے بنیادی تعلیم ہے اندر تے زیادہ زور دیتا ویسے ہونا چاہیے. اگر جڑے اساں کو سمجھے سو بال دی اساں تربیت یوں انداز کرے سو کہ مارن کٹن والے پاسے ویسو ہی نہ اور اشارہ پتہ لگ سی کہ استاد میرا ناراض ہے یا میرا والد یا والدہ وہ ناراض ہے تو وہ محسوس کرے سی کہ ناراضگی سوٹے نالی ناراضگی ہے تے اشارے نالی ناراضگی ہے. اور اکثر اساں گھراں چ دے دیں جتنے کہ اچھے گھر ہیں بال کو صرف والدہ دیے بیٹا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے ایک اشارہ ہی کافی ہے، بس ایک اشارہ اور ایک بات ہی کافی ہے. ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے سمجھتے ہیں. شیخ سبطین ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور جناب بالکل آن لائن روزگار کی جب بات کرتے ہیں یہ بھی ٹیچر ہیں. آن لائن روزگار کے جو ہے کمانے کے بہترین طریقے آج ہم ان سے جانتے ہیں. اور پہلے میں کہوں گی کہ آج بھی ٹیچر ڈے ہے تو اپنے ٹیچر کے حوالے سے کیا کہیں گے، آج کیا میسج جائے گا؟ آج اگر میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں تو وہ صرف اور صرف میرے والدین کی دعائیں اور میرے ٹیچرز کی محنت ہے جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں. میں شخصیت کا نام لوں گا، شاید آپ انہیں جانتی، وہ پچھلے دنوں شو میں بھی آئے ہوئے تھے، شیخ اقتدار صاحب جو ایجوکیشن یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں. تو ہی از مائی مینٹور بیسیکلی. میری گرومنگ انہوں نے کی ہے. مظفر حمید صاحب جو میرے HOD تھے ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے میری گرومنگ کی ہے. تو آج مجھے ایک اچھا لگا کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے 1 سے 2 ہفتے پہلے بیٹھ کے گئے آج میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں ٹیچرز کے لیے. باقی مار ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے اور ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی اور ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بالکل. تو اب بتائیں کہ آن لائن روز کمانے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آج کل ہر کوئی جو ہے کوشش کر رہا ہے اور کہیں یوٹیوب چینل بنا لیے کسی نے، کوئی فیس بک کے تھرو کر رہا ہے. کچھ اور بتائے ہوئے کہ کیا ہے فری لانچنگ ہے، کس طرح سے کمایا جا سکتا ہے بہترین؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ صرف اور صرف سن کے نا اس انڈسٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. جبکہ اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اس انڈسٹری میں جانے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر میں نے اینکر بننا ہے تو پہلے مجھے اس چیز کی سکلز کو لینا ہوگا آپ کی سیٹ پہ آنے کے لیے یا آپ کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے. آپ سے سیکھوں گا تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ سکتا اگر میں خود کوشش کروں گا.
تو بیسیکلی گورنمنٹ نے پھر اس چیز کو آبزرو کرتے ہوئے پروگرام لانچ کیا ای روزگار کے نام سے، جس کو ہم الیکٹرانک روزگار بھی کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لوگ کیسے فری لانسنگ کر سکتے ہیں، کون کون سے ویز ہیں اور ساتھ میں کون کون سی اسکلز ہیں جو وہ لوگ جا کے آن لائن پلیٹ فارم پہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے ہم لوگوں کا الیکٹرانک روزگار جو ہے ای روزگار گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اسکلس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے فائدہ اٹھایا جائے آپ سے، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ جیسے ٹیچر جو ہے ہم آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو لوگ کو بتانا ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو کہ یہاں بیٹھ کر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیسے ارن کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک بچہ میرے پاس آیا تھا اور اس بچے نے سوشل میڈیا کے تھرو باقاعدہ جو ہے بزنس سٹارٹ کیا اور انسٹاگرام اس نے بنایا. بچے نے کہا تھوڑا سا مشکل کام میں ہے آپ کی انسٹاگرام پہ ورک کرنا، پھر فیس بک پیج بنایا اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہے لے کر باہر سے اور وہ بیچ رہا ہے. تو یہ وہ بچہ ہارڈلی جو ہے 12 سال کا تھا. تو یہ بتائیں کہ کس طرح کمایا جا سکتا ہے، کس طرح ارننگ جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا ان میڈیم کو استعمال آن لائن کو کر کے ہم کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح حوالے سے بتائیے. ہم لوگوں کو نا آن لائن انڈسٹری میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اسکیم کیا ہے اور اوریجنل چیزیں کیا ہیں. بالکل. دیکھیں جہاں پہ بھی آپ سے انٹری کے لیے پیسے مانگے جائیں گے نا وہ اسکیم ہے. جہاں پہ آپ کی فری انٹری ہو جائے گی، جہاں پہ آپ کو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور اپنی اسکلس کو بیچیں، جہاں پہ محنت ہوگی نا وہاں پہ وہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فری لانسنگ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ تصویریں دیکھ لیں ہماری، آپ ویڈیو دیکھ لیں ہماری تو آپ کی ارننگ ہوگی. یہ اچھا یہ بہت چلا ہے، ڈیٹا انٹری کا اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ فوکس تھا اور کتنے لوگوں کو انہوں نے پاگل بنایا ہوگا ان لوگوں نے. اچھا یہ کام کبھی تھا یا نہیں، اس کا وجود تھا یا نہیں، مجھے یہ بتا دو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اس سے ارن کیا تھا اور اچھی اگر آپ کو کمپنی مل جائیں آن لائن، تو کیا کوئی اچھی کمپنی ہے جو ڈیٹا انٹری کا کام دیتی ہے کیا؟ یہ بتائیں مجھے. ڈیٹا انٹری کے کام پہ کمپنیز کافی ساری ہیں جو آپ کو آن لائن ارننگ دیتی ہیں، لیکن ڈیٹا انٹری بھی ایک محنت طلب کام ہے. بالکل. جس کام میں محنت نہ ہونا وہ سمجھ جائیں آپ فیک ہے. ٹھیک ہے. جس پہ آپ کو لگے کہ صرف آپ نے تصویروں کو کلک کرنا ہے، ویڈیوز کو دیکھنا ہے، آپ کو جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے دے وہ فیک ہوتا ہے. جبکہ ڈیٹا انٹری ہو گیا، اسائنمنٹس بنانا، اسائنمنٹس ویسے انلیگل کام ہے بٹ پھر بھی وہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہوتا ہے. بٹ پریزنٹیشنز بنا کے دینا، گورنمنٹ اس پہ بزنس لیول پہ پریزنٹیشنز بنا کے دینا، آپ نے کوئی کیلکولس کے کوشچنز ہیں وہ حل کرنا، کسی کی ویڈیوگرافی کرنا، پکچرز کو ایڈٹ کرنا. اب یہ ہم لوگوں کے یہاں پہ عام ہو چکا ہے، جس طرح لوگ ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، پکچرز کو ایڈٹ کرتے ہیں. بڑا ایزی سا ہے یار، گانا اٹھایا اس پہ میوزک پہ آپ نے بس اپنی لپسنگ کرنی ہے اور اس کی 2-4 مرتبہ پریکٹس کریں اور اس کے بعد تھوڑی. اچھا یہ لگتا تو آسان ہے لیکن ایکٹنگ کرنے سے بڑا مجھے مشکل لگتا ہے. بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ٹک ٹاکر ہیں اور اسٹار بن گئے ہیں وہ لوگ، تو جو ایکٹنگ کا وہ جو کہتے ہیں نا چھپا ہوا ہڈن جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ وہاں جا کے نکلتا ہے. تو لپسنگ تو ہو جاتے ہیں لیکن لپسنگ کے ساتھ وہ جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چیز ہے مین جو مشکل ہے. میں سمجھتی ہوں تو بیک اینڈ کی جتنی بھی وہ ڈیزائننگ ہے، بیک اینڈ پہ جو اس کی تصویریں ڈیزائن کرنا، ویڈیو کو سیٹ کرنا، تو وہ بیسیکلی ایک فری لانسر کر سکتا ہے اور وہ اپنی اسکلز کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو ٹرینرز ہیں، جو ہمارے ای روزگار میں ٹرینرز ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا جانسنز اینڈ جانسنز جو بیبی جو بناتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کام کرنے. تنویر احمد نام ہے ان کا. تو اس سے یہ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ فری لانسنگ انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے اسکل آنے ضروری ہے، وہ اسکل کیا کیا ہیں میں آپ سے بات کروں گی، کیا کیا سیکھنے ہیں ای روزگار کے تھرو اور کیا کوالیفیکیشن ہوگی جب آپ یہاں جا کے کمپیٹ کریں گے، جب آپ کو یہاں ایڈمیشن ملے گا اور آپ کو سکھایا جائے گا، یہ بتانا بہت ضروری ہے. تو اس سے بات کرتے ہیں نواز ویس صاحب ہیں. تو تھوڑا ہم اب بات کرتے ہیں سرائیکی صوبے کے حوالے سے. ماشاءاللہ کیونکہ صدر ہیں پاکستان سرائیکی پارٹی کے، تو ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے. اچھا ہوں میں گالے کرنا چاہتا سیکریٹریٹ تا بنا دیتا گیا تریلی تھور تھی تھی ملتان تریلی جو ہے بہاولپور تھی تھی اور ان کا کام داد باقاعدہ آغاز تھی. کیا تسا مطمئن ہو یا کہنا کیا آپ سے حوالے میں؟ دیکھو محترمہ اصل گال تو ہے کہ اتنے ڈیمانڈ صوبے کی تھی ہے، سیکٹریٹ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی.
اگر پیپلز پارٹی نے تھوڑا بہت انیشیٹو کیا تو انہوں نے بھی ورک کیا کہ صوبہ ہونا چاہیے. نون لیگ نے بھی دو صوبیاں دی قرارداد پاس کی ملتان دی تے بہاولپور. جی ہاں, یہ انہوں نے ایک نواں ایک عجوبہ کڈیا ہے کہ سیکٹریٹ ہوئے فلانی جگہ تے ہوئے یہ ہوئے. سیکٹریٹ دا مطلب ہے کہ انہوں تو کوئی حقوق ملنے والے کہہ نہیں, صرف یہ ہے کہ جڑے سرکاری ملازم ہیں انہوں کو فائدہ یہ تھی کہ جناب چھوٹے لیول جہاں وڈے لیول کا افسر ہے 17ویں سکیل کا وہ بھی شاید ول انہوں کو پھر کہ ایک قسم کا سسٹم ود گیا. یہ سسٹم ول چیف سیکٹری کو ویسے ایک. اچھا دوسری جی انہوں نے غلط پریکٹس کی ہے کہ بہاولپور ساڈا شہر ہے, میں سرائکی خطے کو گرم علاقے کو مری نال تشبیہ دینا کہ بہاولپور مری دا آخری پوائنٹ ہے تو بہت چھوٹا پوائنٹ ہے کہ بہاولپور دی آبادی صرف 5 لاکھ ہے, ملتان دی آبادی ہے 26 لاکھ. 5 لاکھ والے کو خزانہ بھی دے دیتا کہ ایس این جی اے ڈی جڑا مین شعبے اور چیف سیکٹری بھی اتنے ملا دیتا گئے, اور وہ بہاولپور کو صرف ملتان کو ملا والی ایک سڑک ہے جیڑی گزشتہ 40 سال تو ایک سائڈ بنی ہے, دوجی آج تک نہیں بن سکی. دوجی ہے کہ دریائے چناب دریائے ستلج دی وجہ کر کے اور موٹر وے دی وجہ کر کے بہاولپور ایک سائڈ تے چند لوگوں کی خواہش ہے جنہوں نے اتنے رقبے الاٹ کروائے ہوئے ہیں, یا مطلب وہ تخت لاہور انہوں کا تعلق ہے, وہ سارے سرائکی وسیب کو پریشان کرنا چاہنے, اس دھرتی کو پریشان کرنا چاہنے, اور اونجا تو انہوں نے کیتے تاکہ لوگ لاہور کو اہمیت دیں اور بہاولپور کو اہمیت نہ دیں. جہاں بندہ لئیا دو ٹور دے فرض کیتا یا بکھر دو ٹور دے وہ جڑے ویسے بہاولپور لاہور سوٹ کریں گے کیونکہ ڈائریکٹ روڈ اتوں اتوں تو کوئی رستہ ہی کہہ نہیں کہ کوئی کم از کم 50-60 کلومیٹر دور تو موٹر وے گزرتی پی ہے. ایک سنگل روڈ ہے, اس کو تو ڈار ہویا کر دیں وال بھی لوگوں کا آمد و رفت بہاولپور نہیں تھی سکتا. اگر کوئی سینٹرل پلیس ہو گیا اصل تو رسل و رسائل ہونے ذرائع آمد و رفت ہونے وہ تو ہن کوئی نہ. اور سیکٹریٹ دے نال کیا فائدہ ہے, سکو تو انڈیپینڈنٹ اپنا وزیر اعلیٰ چاہیے, اپنی اسمبلی چاہیے, اپنا پبلک سروس کمیشن چاہیے, سارا نیشنل فائنانس ایوارڈ اپنا ہوئے. گزشتہ 35 سال تو جڑے برس اقتدار لوگ ہیں انہوں نے اتنی بھرتی پنجاب تو کی ہے کہ 80 تو 90% بیوروکریسی جوڈیشری اور انہوں 5 ضلع دی ہے وہ جڑے کہ لاہور صوبے دے یعنی پنجاب دے صرف 5 ضلع پاکستان جن پاکستان بنے صرف 5 ضلع پنجاب دے یعنی لاہور صوبے چو پاکستان چین, اور این ویلے 80 تو 90% بددیانتی نال تو بھرتی کی گئی ہے. اور خاص طور پر ان نون لیگ دی قیادت دا عمل دخل ہے. ویکینسیز پلان لیکن جنوبی پنجاب دے جو سگال کرنے لوگوں کو اہمیت بھی دیتی ویندی جو سگال کرنے ہیں کہ گورنمنٹ جاب دی اپرچونٹی دی گال کرندی ہے تو اتوں دے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتی ویندی. صحیح آخنا چاہتے ہیں اہمیت بھی نہیں دیتی ویندی, بےایمانی کی ویندی ہے, بددیانتی کی ویندی ہے. وہی وجہ ہے کہ جڑے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جڑے ڈیرا غازی خان دے رہائشی ہیں, ملتان دے رہائشی ہیں, بہاولپور دے رہائشی ہیں, رحیم یار خان دے رہائشی ہیں, بے کہیں وہ سارے دے گھر لاہور ہیں, انہوں کے بال تے لاہور پڑھتے پین, وہ تے اپنے کو فیسلٹیز کرے پین, لیکن سارے کم علمی ہے نہ سمجھی ہے. جڑا چھوٹا طبقہ ہے جے کو ضرورت ہے صوبے دی, جے کو نوکریاں دی ضرورت ہے, جن کو جوڈیشری دی ضرورت ہے, وہ کو تے حقوق نہیں ملتے پے اور انہوں تو ہر شیت دور کر دیتی گئی ہے. اور سب تو گار ہے کوئی بعض سارے دوست آتے ہیں کہ وہ ایچ ایسن کالج پڑھ دیں, میں کہ وہ ایچ ایسن پڑھیں سارے بال ٹاٹ پڑھ دے, اصا بھیک نہیں منگتے, سارے نال بےایمانی نہ کریں. اوے سلیکٹر اوے امتحان گنیں, اوے جج بھرتی کریں, انہاں دے خاندان دے جج بھرتی تھی وین, اوہ بیوروکریسی بھرتی کریں, انہاں دے خاندان دے بندے بیوروکریٹ آویں, اوہی باقی طاقتور شعبیاں جو تقریباً انہاں دا آمد ہے. سیکریٹریٹ کی جیسا گال کرنے ہے یہ ایک قدم ہے لوگوں کا آخر ہے کہ صوبے والے ودن والے پاس دا کہ پہلے جڑا ہے پیپل پارٹی نے آکھا ووٹ بھی کیتا انہوں نے لیکن انہوں نے عمل درآمد نہ کیتا. نون لیگ نے 2 دفعہ قرارداد پیش کیتے اور 2 قرارداد علیحدہ پیش کیتے گئے کہ صوبہ بنایا انہیں بہاولپور کو اور ملتان کو, اور لیکن ان کے باوجود انہوں نے حکومت رہی, انہوں نے کوئی کام ہی نہ کیتا. ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان پیپل پارٹی کی گل کرنے ہیں تو انہوں نے اگر وعدہ کیتا ہے صوبے کا تو انہوں نے سیکریٹریٹ تو بنایا, کچھ لوگوں کا یہ کہ اہم قدم تھا انہوں نے چاہتے کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کیا دیکھو میں وہ عرض کیتے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 5 to 10% سب کو بینیفٹ ہے. اور جڑا الجھا دیتا گیا ہے
کہ तुसां बहावलपुर वैसो अपने मसाइल के हल वास्ते लोगों ने अपने मसाइल के हल वास्ते वञण मैं दा कि ये बहुत छोटा पॉइंट है और हिक साइड के पॉइंट है जिवें इन्होंने दारुल हुकूमत हिक साइड ते बन के बनाए पाकिस्तान का सेंट्रल मुल्तान पूरे ई पंजाब जड़ा उन्हां दा पंजाब है साडा सराकी वसीब है उनका सेंटर भी मुल्तान लेकिन जल्द तुसा एक साइड दे कोई चीज को सटेसो उस स्टेट का फायदा खत्म हो गया आमद रफ्त जी सहूलत आई खत्म हो गई लोगों का आम वजन परेशानी का बहस बनसी लोगों के पेट्रोल खाती से डीजल खाती से लोगों को सहूलत ना दी गई जिहड़ा कि उनका कोई फायदा नहीं तो मजीद गुफ्तगू करेसो शेख सप्तान नाल इन्हां नाल कि मेरे पास मैंने 16 इयर्स भी कर ली और अभी भी मेरे पास जॉब नहीं है और थर्ड पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एज हमारे पास जो है वो 35 है ये 3 मेन क्राइटेरिया ग्रेजुएट किया हो ग्रेजुएशन की हो 16 ईयर्स डोमिसाइल पंजाब का एंड थर्ड जो है हम लोगों का क्या कहते हैं एज जो है वो 35 मैक्सिमम 35 होनी चाहिए ठीक है उसके बाद जो है वो हमारे वेबसाइट पे अच्छा एज की तो लिमिट नहीं होनी चाहिए कहीं मुझे लगता है कि ये जो है चलो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इस पे किया जाता है लेकिन अब बढ़ा दी गई है 45 तक कर दी गई है 10 अक्सर उसमें तो जॉब्स में वो ये है कि क्योंकि 17 तक तो आपको भी पता है कि 2017 में जब हम लोगों का ये डिजाइन हुआ था तब गवर्नमेंट की तरफ से भी एज 35 ही थी तो हम लोगों का भी वही कंटिन्यू है इंशाल्लाह आगे हमारी भी अमेंडमेंट जो है वो जल्दी होगी इंशाल्लाह अभी जो है वो 35 क्योंकि लास्ट के मुताबिक जो हमारा PC1 था उसके मुताबिक 35 ईयर्स ही मैक्सिमम एज वाला अप्लाई कर सकता है क्या क्या सिखाएंगे कि जो है ऐसे हमारे नौजवान जो है माशरे में किस तरह स्टैंड करें और बेरोजगारी का किस तरह खात्मा हो ये बताएं हम लोगों का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया था वो इस सेंस में डिज़ाइन किया गया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिजनेसमैन एक नया पाकिस्तान में या आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी बेसिक 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको हमारी डोमेन के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा सबसे पहले उस बंदे की नीड ये होती है कि उसको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट चाहिए होती है जो कि हम अपनी टेक्निकल डोमेन में सिखाते हैं कि आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं आप कैसे उस पर वर्कआउट कर सकते हैं कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं HTML PHP जावास्क्रिप्ट ये हम लोग अपनी टेक्निकल डोमेन में सिखाते हैं ठीक है लैंग्वेज उसके बाद हम लोग सिखाते हैं नॉन टेक्निकल में अब बिजनेस स्टार्ट हुआ बिजनेस ने अपनी प्रमोशन करनी है प्रमोशन के लिए जो सबसे ज्यादा मीडियम हम लोग यूज करते हैं आजकल वो है सोशल मीडिया हम लोग अपने नॉन टेक्निकल डोमेन में सिखाते हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं यूट्यूब पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस यूट्यूब पे अर्निंग कैसे कर सकते हैं गूगल की टर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं थर्ड हमारी डोमेन है क्रिएटिव डिजाइन अब एक कंपनी जब बन जाती है तो उसके बाद उसकी सबसे पहली पहचान होती है लोगो उसका तो क्रिएटिव डिजाइन में हम लोग ये सिखाते हैं कि उसने कैसे अपना लोगो कंपनी का लोगो बनाना है कैसे उसने उसके बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं कैसे ब्राउचर्स बनाने हैं कैसे बैनर्स बनाने हैं तो एक नया बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो ये हमारी तीनों कैटेगरीज पे वो फॉल करता है और इससे ये चीज़ पता लग जाती है कि हाँ भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ऑर्डर मिल सकते हैं क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड नए से नए बिजनेस स्टार्ट होते रहते हैं ठीक है लोगो बनाना और ब्रोशर बनाना और ये एक अच्छा स्किल है अगर आप सीख जाते हैं तो आप ऑनलाइन अच्छा कमा सकते हैं अर्न कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों के कंपनीज के लोगो बनाएंगे तो ये स्टूडेंट के लिए बेहतर है बिल्कुल तो ये इन तीनों डोमेन्स पे जो है ना हम लोग वर्कआउट करते हैं और साथ में फ्रीलांसिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कहाँ पे इन स्किल्स को आप सेल आउट कर सकते हैं वो हमारे तीनों डोमेन में सिखाई जाती है अच्छा ये सेल आउट करने की जब हम बात करते हैं तो हर एक का काम नहीं है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है क्या मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर दें और नौजवान किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि नौजवान भागते हैं इन चीज़ों से इजी जो है वो मनी और इजी वे जो है ढूंढते हैं तो इस हवाले से बताइए फ्रीलांसिंग इजी वे है अगर आपको पॉइंट सारे पता है आपको क्लियर है देखिए फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में हमारे पास जो ज़्यादातर कस्टमर होता है वो बाहर के मुल्क है जो यूरोप की साइड होगी अमेरिका की साइड होगी यहाँ के साइड का हमारे पास ज़्यादा कस्टमर जो है वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है अब हमारे यहाँ पे जब दिन होता है तो अमेरिका या यूरोप में रात होती है ठीक है हम लोगों ने उनके लिहाज से बिजनेस करना है उनके लिहाज से चलना है तो जब हमारे यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके पास ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अवेल करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको यूँ समझ लें कि आपको अपने ऑपोजिट चलना पड़ेगा आप दिन में सोए लेकिन आप रात में जागें अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं स्टार्ट में ऐसे ही होगा क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स अभी लेने हैं
स्टार्ट में हमेशा जो है ना, हम लोग जब भी जॉब इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो हम लोग यूँ समझ लें कि हम हर जगह पे सीवी डालते हैं अपनी। हम लोग ऑफिस के बाहर जा रहे होते हैं और अपनी सीवी देते जाते हैं कि सर अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे हायर कर लें। फ्रीलांसिंग की टर्म में भी आपको स्टार्ट में ऐसे करना पड़ता है कि अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े, इन केस वो फ्री नहीं होता, बट वो $5 या $10 उनके लिहाज से वो फ्री है, तो आपको वो काम $5 में भी या $10 में भी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी PR बनानी है, आपको अपनी वर्थ बनानी है, आपको अपनी प्रोफाइल की क्वांटिटी को बढ़ाना है। जबकि हमारे जो नौजवान हैं वो देखते हैं यार इतने थोड़े दिए जा रहे हैं, क्या बनेगा, तो सीखने के लिए यार थोड़े इस पे भी कनात करना, यही तो बात है। जब हम जॉब की बात करते हैं और जब अपॉर्चुनिटी के नहीं है बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सिखा रही होती हैं और आप जो है नहीं जा रहे होते, यार पे बहुत कम दे रहे हैं यार, तो बहुत सारे नौजवान घर बैठना पसंद करते हैं और काम नहीं करते। जबकि ये सबसे गलत बात है। हाँ। कि अगर आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी याद है कि मैं जब सेकंड सेमेस्टर में था तो मैंने अपनी जॉब का आगाज किया था। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं माजत के साथ, क्योंकि वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं बच जाएगा, हमारे साथ रहिए। होती थी और सिर्फ 6,000 पैसे स्टार्ट हुआ था। तो किसी ना किसी स्टेज पे आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। अगर आप स्टार्ट नहीं लेंगे तो आप अगर ये सोचेंगे मेरी स्टार्ट ही 50,000 से हो, मेरी स्टार्ट ही 40,000 से हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको इंडस्ट्री में एंटर होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से मैं जॉब्स ले सकता हूँ, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस के बगैर आपको कंपनी हायर नहीं करती। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक तो वो कि जो फ्री हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ। अक्सर एक बात आपने नोट की हो, जॉब के लिए जब हम देखते हैं वैकेंसीज आती हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए या हमें मास्टर चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है वो भी मांगा हुआ होता है। मैं हैरान होती हूँ कभी कभी। आपने 16 ईयर अपने जो है एजुकेशन के पूरे किए टनोर में, और फिर आपको कहा जाए कि आप फ्रेश हमें चाहिए, और उसके बाद पूछा जाए आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का हो या 3 साल का, तो ये चीज मुझे आज तक समझ नहीं है। बेसिकली जो एक्सपीरियंस पूछा जाता है वो इस लिहाज से पूछा जाता है कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काम किया है वो काम भी किया है आपने, या सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय किया है। यूनिवर्सिटी लाइफ आप एंजॉय करें, मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन साथ में काम भी करें ताकि आपका प्रैक्टिकल वर्क आपकी बैक पे आपके पीछे ना रह जाए। आपकी एंजॉयमेंट भी साथ रहे और आपका काम भी साथ रहे। उस लिहाज से काफी सारी कंपनीज ने कहा होता है कि आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरब नवाज साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, और हम बात करते रहे थे सराय के सूबे के हवाले से। सराय की वसीयत गुजार करने हैं कि पसमानदगी किने दूर थी सर की, क्या समझते हो, क्या किताबान से देखिए? बड़ा आसान तरीका है, और इनको पहले तो मैं इन्होंने जरा सप्तान साहब ने आखे कि सारा जरा डोमिसाइल पंजाब लेवल, बिल्कुल ये सब तो बड़ा सारे वास्ते अलमिया है, मसला है कि जेले पंजाब लेवल की गाल आती है तो यकदम जरा ना सारा झुकाव यानी पंजाब साइड पे चला, अपर पंजाब नहीं, पंजाब है सराय की धरती है, कहीं भी पंजाब ना ही, एक पंजाब कब्जे का नाम है। पंजाब वो है जरा सूबा लाहौर चाहिए, सूबा लाहौर है जिंदे मतलब जरा पंजाब इंडिया चला गया, उनके बाद दिल्ली वगैरह लाहौर सूबे के सिर्फ 5 जिले हैं, और ये आके अंग्रेज़ों ने एक पंजाब शामिल अपनी हुकूमत करने की खातिर की थे, वरना पहले कितने पंजाब है, तो मुल्तान सूबा है, सर की वसे ये धरती भी अलग है, वो धरती अलग है, उनकी सकाफत अलग है, धरती सकाफत पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वो भी सारे लाहौर शहर सबको मजबूत से प्यार है। इनको जो ही भुट्टो साहब के दौर तो आई गाल तो उन्होंने आम बंदे को सोच दी और गरीब को पता लगा मैं वोट देने। जो ही ज़ियाउल हक का दौर आया तो उनके जेड़े अगले बेटे 2 तरह पैदा थी गए लिसानियत दे, एक जाग पंजाबी जागदा नारा मारिया, एक जीए मुहाजा का नारा में ऊ जड़े साड़ी तबाही बर्बादी शुरू थी गई। और 1985 आखा गया कि तू गवर्नर जिलानी ने मशवरा दिता अपने पुतरीले को कि तुसा बैरोक्रेसी अपना ग्रुप बनाओ, और उस वेले का पंजाब यानी लाहौर बैरोक्रेसी ते कब्जा, जुडिशरी ते कब्जा, जड़ा जड़ा कब्जा थींदा गया।
احساس سے محرومی ختم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عمران خان صاحب آدھے میرٹ تے کرو، میرٹ جلے کریں دے 80 تو 90% بیوروکریسی تخت لاہور دی بیٹھی ہے. اج تو جڑا یہ جنوبی پنجاب دا نام گھندے کھڑے تے اتنے جڑی سیکٹری ہے انہاں دی ریشو دے کہ این دھرتی دا بھی کوئی بندہ ہے سارے اتھوں دے آئے بیٹھے چیمے چٹے بڑائے چائے بیٹھے. اگر وہ آئے بیٹھے تو انہیں کیا سوچنا؟ اج بھی اتھوں دے اتنے بھی وہ لوگ بھرتی کرے سن. پہلی گل یہ کہ یہ فوری طور دے صوبے دا اعلان کریں اور اوندا جویں پیپلز پارٹی نے ایک کمیشن بنایا ہے. کمیشن سوچ بچار کرے کیڑی کیڑی سی ضرورت ہے. ایک تربی براج کی ضرورت ہے، ایک جناب براج کی ضرورت ہے. تو سا ڈیرا غاز کو جناب براج تو سے رابطے دے سارا تریمو وہ جھنگے کھڑے وہ علاقے شامل نہیں کیتے ہیں. وہ جڑا کمیشن ہے وہ کام کرے سی. اون دے بعد میں گزارش کرے سا جڑے پیپلز پارٹی دے بندے نہیں دھرتی دے، جڑے نون لیگ دے بندے ای دھرتی دے، جڑے پی ٹی آئی دے بندے ای دھرتی دے او فوری صوبے دے بل گھناویں اور 2/3 اکثریت نال اے صوبہ بناویں. ای دے علاوہ اگر ایویں عمران خان جو بھی میرٹ کرے سی بیوروکریسی تاں اگر ایماندار ہویا اساں کیوں برباد ہوا. پر خاص طور دے یہ جڑے سیاستدان بڑی کڑوی گال ہے کہ سیاستدانوں کو ناجائز اختیارات دیتے گئے. اختیارات دی وجہ کر کے یہ الجھے ہوئے. انہاں کو اختیارات او دیویں جڑا انہاں کو آئین تے قانون اجازت دے دے. اگر وہ آئین تے قانون دے مطابق چلتے ول اسمبلیاں او لوگ ویسے پڑھے لکھے ویسے جڑے ریئل قانون سازی کرے سن. ڈیولپمنٹ دا کام بلدیات دا ہوندا ہے. بلدیات کو مضبوط کریں. اگر جی پہلے آیا ہر ضلع کو نیشنل فائنانس ایوارڈ جڑا جو تساں 18ویں ترمیم دے رول آئے وہ ایک صوبے نے اپنے جفے مار گدن قابو تے بیٹھے. اگر ہر ضلع لیول تے نیشنل فائنانس ایوارڈ دیتا ونجے بہت سارے مسئلے حل تھی ویسن اور جڑا اصل پیسہ اصل فائنانس ہوندا ہے. بلدیاتی الیکشن رکھا گیا اور انہیں بعد وہ ڈیٹ بھی اگو تھی گئی کہ دسمبر دے 4 تاریخ تک یا 3 تاریخ کا جو ایویں ہے تقریباً کہ جو ہے کاغذات جمع کیتے ویسن اور ڈیٹ بھی مزید کوئی وزیر صاحب آدھا بیٹھا ہے کہ مارچ اپریل کر ویسے. جی بالکل اور تساں سنیا اسی میرے خیال ہے کوئی وزیر صاحب یہ آدھے بیان یہ کیونکہ بلدیات دا ایسا کوئی عذاب ہے نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے نہ نون لیگ نہ پی ٹی اے جیلے چاہتے پہ ساری گرفت تھی ویسی اساں بےمانی کر کے اقتدار آوے سو بلدیات سارے کنٹرول ہو سن تو وال ٹھیک ہے. ورنہ انہوں نے آ کے بلدیات کو مضبوط کرنا چاہیے. جلے بلدیات مضبوط ہو سن جڑا نازمی دور آیا بہترین دور آیا یونین کونسل لیول تک فنڈ وینے بالکل اور اولے ماشاءاللہ ناظم سنگھ سارے کو بھی آئی اور اساں اون علاقے کم کر سکتا ہے. تنہیک یونین کونسل دے بندہ بھی 15-20 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے. ہوں ایک ایم این اے دے اختیار ہے ان دی مرضی جڑے پاسے دے دے ایڈا وڈا حلقہ ایم پی اے دے اختیار جو دی مرضی جڑے تلے دا کچھ گراس روٹ لیول تے کتنا فائدہ تھی سکتے تھے اگر بلدیاتی الیکشن کرایا ون تھے نائب ناظم تو اگر کونسلر بھاون تو لوگوں کو کتنا فائدہ تھا. سب تو زیادہ فائدہ ہی دے وچ یہ ہی فائدہ ہے. ہوں ایک ایم این اے ہے وہ ایک سڑک پکڑ جاندے یا خاص مخصوص علاقے پکڑ جتنے کو ووٹ نہیں ملے اتنے وہ کام نہیں کرے گا یا مطلب ہے جڑے ان پاس اتنے کام کریں گے. جیلے ناظم ہو سی ایک چھوٹا یونٹ ہو سی اور ناظم ہو سی یا ہوں پتہ نہیں الٹے پھلٹے نہ نویں نویں کوئی انگریزاں والے نہ گھنے چلتا ہوں دیہاتی نہ رکھیں دیسی نہ رکھیں. ہوں تو سب یاد کو بئی یونین آئی اگر یونین کونسل عام فہمتی جی ہوں کوئی بے نویں نہ ایک چھوٹا یونٹ ہو سی اندر حصے کا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ جڑا ویسی تو اتنے کھاتی سی. بس یہ تو 2 کروڑ کی ایک سڑک دے دینے یا 50 لاکھ کی ایک سڑک دے دینے چاہیے کو وہ نظام اندر بیلنس نہیں رہتا. اور گلی محلے کی جی سیاست ہے وہ دم توڑ ویسی اگر ایویں نہ بنائے گئے بلدیاتی الیکشن نہ کرایا گئے تو لازمی گل ہے کہ لوکل لیول پہ ہنتے بچے ہنتے نوجوان ہیں وہ اگو آنا چاہتے تھے تو اگو نہیں آ سکتے سیاست. ٹھیک آتے پہ ہوں اتنے کوئی نہ ضلع دا کوئی مطلب سیاسی ہے نہ تحصیل دا ہے نہ یونین کونسل دا ہے. وہ عام لوگ تو بچارے دے بیٹھے وہ انہوں نے جڑے ایم این ایم پی اے دے منشی منیجر یا انہوں نے جناب پی اے دا کوئی نہیں ہوتے خاص ہر حلقے ایک بندہ بیٹھے تھی یا غیر مطلب متعلقہ بندہ بیٹھے وہ گلیاں کام بیٹھا کرویں. یہ کیا طریقہ ہے؟ الیکٹڈ بندے کام کراویں. شیخ سپتین سارے گال کرے شیخ صاحب آپ سے بات کروں گی. میں تھریکی میں اردو میں آتی ہوں تو تھوڑا مجھے ٹائم لگ جاتا ہے. سپتین سے میں پوچھتی ہوں سپتین یہ بتائیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے ہمارے معاشرے میں کس طرح سے نوجوانوں کو روزگار جو ہے فراہم کر رہی ہے اور بے روزگاری کے خاتمے میں کیا کیا کرا
आपका? एक तो पंजाब गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम था ई रोजगार, इसके अलावा एक और अपर पंजाब में ही था प्लान 9 के नाम से, PITB का ही वो भी प्रोग्राम है, उसको भी वो लोग साउथ पंजाब की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग बिजनेस आइडियाज़, मैंने खुद भी इस चीज़ पे काम किया हुआ है स्टार्टअप मुल्तान के उस पर, कि आप लोग कैसे एक छोटा सा बिजनेस के 4 से 5 जो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं या आपस में जो ग्रुप होता है वो लोग कैसे एक स्टार्टअप आइडिया लेके चलते थे, क्योंकि साउथ पंजाब की इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ी है स्टार्टअप्स के लिहाज से। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पे सैकड़ों स्टार्टअप्स चल रहे होंगे, जबकि मुल्तान की इंडस्ट्री इस हवाले से खाली है। तो नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो स्टार्टअप्स की तरफ भी रुझान करें। मैं खुद कहता हूँ कि अगर मुझे अपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में जॉब स्टार्ट की थी, तो अगर मुझे स्टार्टअप्स के बारे में पता होता या मुझे इस बारे में पढ़ाया गया होता या मुझे आइडिया होता, तो शायद मैं आज एक बिजनेसमैन होता स्टार्टअप के लिहाज से। बट मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, जो मैंने खुद एक महरूमी ऑब्जर्व की थी। तो इसी वजह से मैंने स्टार्टअप PITB के इश्तराक से स्टार्टअप मुल्तान BZU में करवाया था, जिसमें स्टूडेंट्स को बताया गया था कि वो किस किस तरीके से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए भी है, तो आप एक कैसा छोटा सा बिजनेस रन कर सकते हैं। कितना फ़ायदा है अगर स्टार्टअप जो है इस तरह के प्रोग्राम कराए जाए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो कितना फ़ायदा होने वाला है जब यही बच्चे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, मैं कहती हूँ फील्ड में आते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ से निकल कर बाहर आते हैं, और अगला मरहला होता है, फ्यूचर हमारा यही है कि हमने कमाना है, कि रोजी रोटी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे मैं कहती हूँ पेट खाली हो तो कुछ भी नहीं होता हम लोगों से। तो ये नेसेसिटी तो है, बहुत ज़रूरी तो है। बात यह है कि स्टार्टअप लेना और ये सिखाना कितना ज़रूरी है किसी भी इदारे के लिए, और अब क्या कितना इस पर फोकस किया जा रहा है, ये मुझे बताएं। HEC ने तो अनाउंस किया हुआ या उन्होंने ऑर्डर जारी किया हुआ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर वो तमाम लोग जो स्टार्टअप रन करना चाहते हैं वो अपने नाम अंदराज कराते हैं, एंट्री करवाते हैं, उसके बाद उनकी वहाँ पे ग्रूमिंग होती है। मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट HEC लेवल पे भी करूंगा कि HEC को भी चाहिए कि जो स्टार्टअप्स सेलेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कम से कम 5 से 10 स्टार्टअप्स हर साल सेलेक्ट किए जाएं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, और उनको फंडिंग की जाए, ज़्यादा अमाउंट नहीं, एक छोटी सी अमाउंट की फंडिंग, जिससे वो अपना खर्चा चला सकें, जो उनकी छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस चीज़ को वो रनिंग में लेके आ सकें। फंडिंग ज़रूरी है, और बाज़ टाइम हर कोई नहीं अफोर्ड कर रहा होता, पेरेंट्स बेचारे इतनी मुश्किल से तो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों। मैं कहती हूँ पेरेंट्स की तो इन्वेस्टमेंट लग चुकी होती है बच्चों पर, और अगर मिलनी भी होती है तो बच्चों को घर से मैं कहती हूँ स्मॉल अमाउंट मिलनी होती है। तो बाकी जो है इन इदारों को जो है मिलकर फंडिंग करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो स्टार्टअप ले और उसको कुछ अंदाज़ा हो कि अगर इतनी सी रकम के साथ या इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना मुझे फ़ायदा होता है, और ये ज़रूरी है। तो सीखने के लिए तो ज़रूरी, इस पर बात मज़ीद करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं हमें चाहिएगा हमारे साथ रहिएगा। मतलब फिर और शेख कप्तान से बात हो रही थी स्टार्टअप कैसे लेना और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, ये बता दो। स्टार्टअप्स का फ़ायदा इस तरीके से भी हो सकता है कि स्टार्टअप हमेशा एक तो जो रन कर रहे हैं वो तो अपना रोजगार बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो लोग, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनमें 5 से 10 लोग और ऐड ऑन होते हैं, या इन फ्यूचर वो चीज़ ऐड ऑन होते रहते हैं। जैसे कि फूड पांडा एक स्टार्टअप है, तो उससे हज़ारों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। तो स्टार्टअप एक छोटे से लेवल से ही स्टार्ट होता है और उसके साथ काफ़ी सारे लोगों का रोजगार जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं यार, जब आप बनाते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये ऐप जो है आपको कहाँ लेकर जाएगा। तो आप देख लें बहुत सारे ऐप हैं जो बनाए गए हैं और उसके बाद जो है आगे जाकर उसको सेल आउट किया है। तो स्टार्टअप में थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप एक स्टेप ले रहे होते हैं, तो ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है यार। देखिए, बिजनेस एक जिगरे वाला इंसान ही कर सकता है, ये तो हम लोग जो नौजवान हैं जॉब के लिए याद कर रहे हैं। हम लोग अगर आज के बच्चों की बात करते हैं तो सब यही फोकस होता है। पहले था गवर्नमेंट जॉब, अब वहाँ लगता है कि अपॉर्चुनिटी कम है, वैकेंसीज ज़्यादा नहीं खुलती, अक्सर इदारों में रखे नहीं जाते। यहाँ जब हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कहते हैं इतनी वैकेंसीज है लेकिन रखा नहीं जाता, फंडिंग नहीं है, जो भी मसले मसाइल हैं। अब वो बेचारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कहाँ जाएं। अच्छा, अब जब हम उन्हें कहते हैं कि कोई जॉब क्योंकि उनका फोकस जॉब होता है, उनका फोकस ये नहीं होता
کہ ہم نے بزنس کرنا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہر نوجوان کیوں چاہتا ہے کہ یونیورسٹی سے نکلوں گا اور میرے لیے جاب جو ہے سامنے وہ کہتے ہیں نا تشتری میں پڑی ہوگی یا پلیٹ میں سجی پڑی ہوگی. یہ کیوں سوچ ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی؟ دیکھیں نوجوان کو تو جس سائڈ پہ لگایا جائے گا وہ اسی سائڈ پہ جائے گا. کیونکہ اسی لیے ہم لوگ کافی ساری چیزوں میں کہا جاتا ہے کہ نوجوان جب وہ اس کا نوجوانی میں ہوتا ہے تو جس چیز کی اس کی صحبت ہوتی ہے وہ اسی چیز کو ہی ابزارب کرتا ہے. یا آج یہاں یہ بات ہے ٹیچر ڈے ہے ہمارے، ہم منا بھی رہے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ اس کا فوکس یا مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ذہن سازی کر سکتا ہے بچوں کو. تو یہ آج کل نہیں ہے کہ ہر وقت کیا بنو گے، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بن کے رول رہے ہیں بچے. قسم سے انجینئر تو اینے رول رہے ہیں نا تو آپ نہ پوچھیں. تو انجینئر رول رہے ہیں. تو یہ فوکس ہے. وکیل بنیں گے یا وکیل اب کم ہو گئے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ ٹرینڈ تھا، ہر ایک جو ہے LLB کر لیتا تھا. آپ اسی طرح سے ویسے آپ جانتے ہیں. تو اب جو ہے یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. تو یہی فوکس ہے اور ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ یار ان شعبوں میں جانا ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. ٹیچنگ میں کیوں نہیں آتے؟ ینگ یوتھ کو ٹیچنگ پروفیشن کی اہمیت بتانے کی کتنی ضرورت ہے آج کے دن، آپ کیا کہیں گے؟ ٹیچنگ جو ہے ایک پورا پروفیشن ہے. ہم لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اکثر ہم لوگ بھی جب بیٹھے ہوتے تھے تو ٹیچر اسٹیج پہ پڑھا رہا ہوتا تھا، ٹیچر کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے اس ٹائم کون کیا کر رہا ہے. تو تب ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے. ہم کہتے تھے کہ ہم حرکتیں کر رہے ہیں، ٹیچر کو کیسے پتا. میں بیسیکلی بیک بینچر تھا تو میں کہتا تھا ٹیچر کو کیسے پتا ہوگا کہ میں حرکتیں کر رہا ہوں. بٹ آج جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل 100 اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں تو پتا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا اسٹوڈنٹ کیا حرکت کر رہا ہے، کون فوکس ہو کے پڑھ رہا ہے، کون لیکچر لے رہا ہے اور کون صرف سو رہا ہے. تو آج جب ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بھی آئیڈیا ہوتی ہے کہ ٹیچر صحیح کہتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو بتانے سے ہی پتہ لگتا ہے. باقی یہ ہماری نیچر ہے انسان کی کہ جب تک اس کے ساتھ پریکٹیکل نہیں ہوتا نا وہ نہیں سیکھتا. میں بھی جتنا مرضی کہہ لوں کہ ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے جب تک خود نہ کرو. پھر بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیچر جب لیکچر دے رہا ہو تو اس کو کائنڈلی فوکس ہو کے سنیں، کیونکہ کیا پتا وہ 100 میں سے ایک آدھی بات ایسی کر دے جو آپ کے دل پہ اور دماغ پہ اثر. اور یہ پروفیشن ایک عمدہ پروفیشن ہے. آپ اس کو چوز کریں، بائی چوائس ہونا چاہیے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹیچر کیا کماتا ہے، تو آج تک ٹیچر بہت ارن کر سکتے ہیں. ایک بچی میرے شو میں اگر آپ کو پچھلے ویک یاد ہو آئی تھی، اور اس بچی نے ابھی FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، میں اس کا ذکر کر رہی تھی. کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو میرے کہتے ہیں نا ذہن اور دل میں گھر کر جاتی ہیں. تو وہ بچی کی چیز میں بہت اچھی لگی کہ وہ کیمسٹری اور بایو میں بہت مہارت رکھتی ہے وہ بچی، اور وہ آن لائن جو ہے کلاسیں دے رہی ہے، دیکھو ارن کر رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ، اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بائی پروفیشن میں جو ہے ٹیچنگ کی سائڈ پہ آؤں. تو آپ ٹیچر ایز اے ٹیچر جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز ٹیچر آپ یہی سارا کچھ کر سکتے ہیں. آن لائن بہت سارے طریقے ہیں کمانے کے. تو یہ آئیڈیاز کیوں نہیں آتے آج کے دور میں ہمارے بچوں کے پاس؟ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں، تو چند ایک چیزیں یوٹیوب بنا لو، ٹک ٹاک بنا لو، کچھ یہی مقصود سے کام ذہن میں آتے ہیں اور کچھ کام ہی نہیں آتا. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو فوکس نہیں دیا جاتا. ہم لوگوں کو یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں دیا جاتا کہ یہ بھی چیزیں انسسٹ کرتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں یہ چیزیں بھی جو ہے مارکیٹ میں. اب جب ایک بچے کو چیز ہی نہیں بتائی جائے گی، فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں گا کہ ایک بندے تک اسلام پہنچا ہی نہیں تو اس کو کیا پتا ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. تو جب تک ہم یہ چیزیں ہماری یوتھ میں نہیں پہنچائیں گے، یوتھ تک نہیں پہنچائیں گے، ان کو ایبزارب نہیں کرائیں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا. پھر یوں ہی ہوگا جس طرح ہم 100 میں سے 99 بچوں کو یہی ہوتا تھا کہ بھائی ہم لوگوں نے جاب ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمیں بتایا یہی جاتا تھا، ہمیں پڑھاتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ اس کو پڑھ لو ورنہ تمہیں مارکیٹ میں جاب نہیں ملے گی. جبکہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جان آپ بزنس بھی کر سکتے ہو، اس کے بھی آئیڈیاز یہ ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایک میرا خیال ہے سبجیکٹ شامل کر لینا چاہیے. فنی تعلیم کو بھی آپ اہمیت دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ڈالنی چاہیے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، اور باقاعدہ بچوں کو کچھ دن پریکٹیکلی جو ہے کہیں لے کر جائیں مارکیٹ میں، ان کو ٹیکٹکس سکھائیں، ان کو موقع دے کے آپ نے کیا کرنا ہے. یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. صرف جاب کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بے روزگاری ہے، کیا کیا جائے. ہاتھ پاؤں ماریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اچھا جی، اللہ نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ماشاءاللہ پارٹی جو ہے سرائکی پارٹی ہے، صدر ہیں آپ پاکستان سرائکی پارٹی کے.
تو یہ بتائیں کہ کتنی تگدو کر رہی ہیں آپ لوگ، کیا آپ کی مصروفیات ہیں، میں کہوں گی کہ سیاسی مصروفیات کیا چل رہی ہیں آج کل کے دنوں میں؟ جی بسم اللہ الرحمن پہلے تو میں جڑی گزارش کرے سا کہ جڑے تساں بچوں کی گال کرے پے ہو، بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پلان تیار کرے، تھنک ٹینک بلاویں، اور صرف ڈاکٹر دی افادیت نہ ہوئے، ہر شعبے کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہر شعبے اٹریکشن پیدا کریں، اور ٹیچر پہلے دن تو پوسٹ گریجویٹ جڑا پرائمری طبقے کو آویں اور انہوں کو ایسی گائیڈ لائن دیں اگو اپارچونیٹی بھی ہوئے، تاکہ ایک سسٹم کے تحت جڑے بچے ویسن اور انہوں کو چار موڑے کہ بچے کا ذہن کیڑے پاس ویندے، کیونکہ وہ ڈاکٹر بنویں نا نوکری نہ دیں، لیکن پرائیویٹ کلینک تو ہزاروں روپے کما ویندے، جڑے انجینئر ان واسطے مجبوری ہے کہ جاب کرنے، ان واسطے تساں آپ آ کے کہ وہ 5 سال پڑھ 4 سال پڑھ کے پھردا وے، اور جتھے ویندے والے جڑے کو تجربہ کتنا ہے، جڑا دسیں پہ تجربے والا آخر کہیں جاتے وہ سکسی اور بہت مشکل نہ اور اس کو موقع ملے گا تو وہ سیکھے گا، یہی بات ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا، پڑھائی کے بعد وہ مارکیٹ میں آیا۔ ہوں بھی انجینئر جڑا ہے وہ 10-12 ہزار روپیہ گھن کے وہ بھی اگر کوئی جاب مل وجے تو بیچارہ قبول کر کے پاکستان ورنہ وہ لوگ بہن پاکستان چاہیے کہ انہیں انجینئرس کو، ڈاکٹرس کو، ٹیچرس کو شروع تو ہی ایک کھیپ تیار کی وجے، تو آخر نا وکیل بنتا، وکیل ہی بنتا، میں خود وکیل ہاں، وہ بیچارے کو جڑے کلرکی نہیں ملتی نا وہ لا کر کے وکیل بن پہ، بھائی گل ہے کہ انہیں اچھے وکیل بھی تھی وے، وہ پروفیشن بائی پروفیشنل بہت گھٹ آدھے جڑے وکیل بننا وہ 25% 75% لوگ وہ آدھے جنہوں کو روزگار نہیں ملتا، جی دسیں پہ سب روزگار کی خاطر چلو یار کوئی کام نہیں، وکالت کرنا، وکالت بہترین شعبہ ہے، سب تو بہترین شعبہ ہے، ڈاکٹری تو بہترین شعبہ ہے۔ جب تصا آخے کہ آج کل کیا ایکٹیویٹیز کریں ہوئے، اصا یہ ایکٹیویٹیز کرے پہ ہیں، تقریباً ہر ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد اصا احتجاج کرے ہیں، اپنے احتجاج ریکارڈ کرے ہیں، کئی ویلے ملتان دے کہیں کونے، کئی ویلے کہیں ویلے اپنا اصا 9 نمبر کھڑے ہیں، کئی ویلے ناظرن بائی پاس کھڑے ہیں، کئی ویلے جناب اصا نواں شہر کھڑے ہیں، کئی ویلے اصا ڈبل پھٹ کھڑے ہیں، کئی ویلے اصا ڈیرہ غازی خان کھڑے ہیں، ایویں ہر جگہ تے ساری جتنی بھی اسٹرینتھ ہے اصا کوشش کریں پہ اور سارے پارٹیاں رل کے اصا کام کریں پہ ہیں، تاکہ دیکھو جڑے لوگ ہیں جڑے پاور پالیٹکس والے ہیں، خاص طور میں تو ریسیڈنٹ ہیں جنہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا نام گدائی، ایمانداری نال آتا پہ انہوں دا ایک بندے دا بھی سرائکی تاریخ نال تعلق کوئی نہ ہے، سارے جگیردار ہیں، سارے وڈیرے ہیں، انہوں نے ایک محاذ بنایا کیونکہ لوگوں دی ڈیمانڈ آئی، لوگوں دی خواہش آئی، وہ بھی انہوں نے کیش کرایا تے ٹکٹاں بھی اپنی کیش کرایا۔ اج بھی اصل آدھے پہ ہیں کہ انہوں لوگوں کو اج تک یہ بھی پتہ کہنی کہ یہ جنوبی پنجاب ہے یا سرائکی وسیب ہے، جنہیں اتنے بھی گال گوارا نہیں کی انہوں کو حقوق کی ضرورت کرنی۔ میں دسے نا کہ جڑا وزیر اعظم رہ گیا یا وزیر خارجہ اندر بیٹے کو یا خاندان کو کوئی نوکری کی ضرورت ہے، کوئی ججی کی ضرورت ہے، جنہوں کی چیز کی ضرورت ہی نہیں تو انہوں اپنے لیول کی گل کرنی ہے۔ ایویں جڑے ڈیرہ غازی خان دے بڑے بڑے رئیس ہیں، بہاولپور دے نواب ہیں، اتوں دے مخدوم ہیں، رحیم یار خان دے وغیرہ یا باقی بیاں دے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو مسائل ہی بہن اور انہوں نے مسائل نہیں، اور ماشاءاللہ سارے سرائکی پارٹیاں اساں کچھ لوگ آدھے بھی اتنی سرائکی پارٹیاں میں اپنے طور پر وضاحت کر دوں، بلوچستان کی آبادی 1,23,00,000، دیکھو کتنی پارٹیاں ہوتے ہیں بلوچستان میں، سارے سرائکی وسیب کی 8 کروڑ آبادی ہے، لیکن پارٹیاں وہاں گھٹ ہیں، گھٹ ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر، اگر نا آٹے میں نمک کہ اتنے ہی پارٹیاں ہیں، اتنے ہیں اساں تے دوجے سارے کول وسائل کوئی نہیں، جڑے بڑا جگیردار ہے وہ تو کھڑے پیپلز پارٹی، بڑا جگیردار کھڑے پی ٹی آئی نون لیگ، ساکو تے اپنے وسائل محدود وسائل نہ لوگ تک گال پہنچاونی ہے اور لوگوں کی گال پہنچانے پہ ہیں، بالکل، اور ان دے روحی چیز کا اہم کردار ہے کہ جناب بالکل تاری آواز بھرنے سے وہ شکریہ تو تشریف کھین کیا ہے، اور کچھ آخنا چاہتے ہو، کچھ میسج ہے کرا کر سکتے ہو؟ جی میسج یہ ہے کہ روحی چینل کو گزارش ہے کہ بہت زیادہ کام کریں، یہ مہنگائی کے خلاف بھی بڑا کام کریں، گلیاں کی صفائی کے بارے دیکھو یہ دھرتی کا سب تو بڑا ایشو ہے صوبہ، بالکل، اور روحی کو وہ جتنا کردار ادا کرنا چاہیے میری سمجھ کے مطابق وہ لیول حالی کوشش کریں انشاءاللہ مزید بھی کرے سن۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ تشریف لین کے آئے شیخ شفیع ناصر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت ساری باتیں آپ سے، بہت ساری انفارمیشن آپ سے ہم نے جانی، تھینک یو۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔